ونس اپون اے ٹائم میں جب او لیول کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہاروسکوپس کو بہت فالو کرتا تھا, اللہ معاف کرے. اس ٹائم پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, کزنز وغیرہ ساتھ بیٹھتے تھے تو پوچھتے تھے, سب سے پہلا سوال ہی ہوتا تھا کہ کیا ہے آپ کا اسٹار کیا ہے. تو میرا جو تھا, ظاہر ہے دسمبر کی برتھ, آپ کو پتہ ہے شاید کیپریکون کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سیگیٹیریس, خیر کیپریکون مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے. اینی وے, تو وہ اینیمل شیپ بھی ایک ہوتی تھی, مطلب میرا خیال اس کا تھا بکرا, تو اس پہ بھی فخر کرنا. پھر لیو جو ہے وہ شیر, اس پہ بھی فخر کرنا. لیکن یہ کہ الحمدللہ وین آئی ریڈ اباؤٹ اسلام, اور جیسے جیسے عقیدہ اسٹرانگ ہوا, اللہ کے بارے میں پتہ لگا, سو آئی ریئلائزڈ کہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے میری پرسنالٹی بڑی ویک بنائی. آپ لوگ سوچیں گے کیسے؟ دیکھیں, مجھے یہ بتایا گیا تھا ان کے تھرو, اور میں اس کا بڑا فرم بلیور بن گیا تھا. مجھے یہ بتایا گیا ہاروسکوپس کے تھرو کہ سیٹرڈے آپ کا اچھا دن ہے, تھرسڈے آپ کا برا دن ہے. اس چیز نے تھرسڈے کے بارے میں مجھے اتنا مینٹلی ویک کر دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور واقعی ہی میں ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ تھرسڈے میرا برا دن ہو جاتا تھا. اور وہ جب ہوتا تھا تو میرا بلیف اور اسٹرانگ ہوتا تھا کہ یار تھرسڈے تو واقعی برا دن ہے, اور سیٹرڈے کو میں اچھا دن سمجھتا تھا. جب مجھے پتہ لگا کہ جو بھی کام آپ بسم اللہ سٹارٹ کر کے کریں اس میں برکت ہے, جو بھی کام آپ اللہ سے مدد مانگ کے کریں وہ دن اچھا ہے. تو ہمارا تو اب دیکھیں, خدا نہ خواستہ کسی کا دن فرائیڈے برا ہے, تو فرائیڈے تو حدیث میں آتا ہے بیسٹ آف ڈیز ہے مسلمان کے لیے. اٹس دا ڈے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, اٹس دا ڈے جب اللہ, قیامت بھی اسی دن آئے گی. بہرحال اللہ کے نزدیک اس ڈے کی بڑی اہمیت ہے. تو دیٹس وین آئی ریئلائز کہ کتنا نقصان اس چیز نے کیا ہے, لیکن ہم اس وقت ظاہر ہے اتنا پتہ نہیں تھا. تو آج انشاءاللہ ہم زوڈیک سائنز, اس کی ہسٹری, ہاروسکوپس, ہم لوگوں کے اپنے, آپ لوگ ٹین ایجرز ہیں, ہم آپ کے سوالات لیں گے کہ آپ کے ایج گروپ کے یوتھ کیا سمجھتی ان کے بارے میں. میں بتاؤں گا کہ میں کیا سمجھتا تھا, مجھے کیوں نہیں سمجھتی تھی. لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے, کیا برائی ہے, یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. تو وٹ ڈو یو گائز تھنک؟ میں چاہوں گا آپ لوگ بھی کچھ اپنا, اگر میری طرح کی سٹوری آپ لوگوں کی بھی ہے کہ ونس اپون اے ٹائم آپ بھی کرتے تھے, یا آپ کے ارد گرد کوئی ابھی تک ہے, تو ضرور شیئر کریں. اور ہم 1-2 سال پہلے میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ میں نیوز پیپر وغیرہ پڑھتا تھا کہ اب اگلا ہفتہ ایسے ہونا ہے, اور آگے آپ کے ساتھ بالکل یہ ہونا ہے, اور وہ تھوڑی سی پریڈکشنز جو دیتے ہیں اس کے اندر کہ نیئر فیوچر میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا, اور یہ ایونٹس ہوں گے, اور آپ کے ساتھ یہ اچھا ہوگا, یہ برا ہوگا, اور آپ کی لک ایسے ورک کرے گی. تو میرا بھی اس پہ بلیف تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوگا. لیکن جیسے جیسے میں نے اسلام میں تھوڑی سی نالج حاصل کی اور اسلام کو پڑھا, اور تھوڑا پتہ لگا مجھے کہ یہ بالکل غلط ہے. مطلب پریڈکشن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں, اور آپ کا کیسے کہتے ہیں جو توحید ہے اس پہ جو آپ کا بلیف ہے, وہ جو توحید ربوبیہ ہے اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں, تو جو اللہ کی لارڈشپ ہے. تو اس لیے پھر میں نے اس چیز کو غلط سمجھا کہ بالکل غلط ہے. پہلے میرا بھی یہ بلیف تھا کہ یہ ایسے ہے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے. آپ بھی پہلے چیک کرتے تھے, اور بڑی عجیب بات ہے کہ نیوز پیپرز میں آتا ہے. جی آتا ہے عبداللہ, نیوز پیپرز میں, جبکہ یہ چیز نان سائنٹیفک ڈکلیئرڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 17th سینچری تک میں پڑھ رہا تھا کہ ایسٹرالوجی اور ایسٹرونومی یہ دونوں ایک چیزیں مانی جاتی تھیں. اس کے بعد نیوٹن کا جب دور ہے نا, نیوٹن نے کچھ باتیں کی سیلیسٹیل باڈیز کے بارے میں, پھر یہ پوری ایک سائنس ڈیولپ ہوئی ایسٹرونومی کی. تب ایسٹرالوجی کو انہوں نے باقاعدہ ایک اکلٹ سائنس ڈکلیئر کیا کہ یہ سائنس نہیں ہے, یہ سوڈو سائنس ہے, یا یہ آپ کہہ لیں نان سائنٹیفک چیزیں ہیں. یہ سمجھنا کہ سٹار سم ہاؤ یا پلانٹس میری لائف کو کریں گے کسی طرح انفلوئنس. لیکن نیوز پیپرز میں ابھی تک جو ہے وہ, سر اس کا بیک گراؤنڈ بیسیکلی اس طرح سے ہے نا کہ نیوٹن کی ہی ایج کو, جس کو آج ہم لوگ ماڈرن ایج کا سٹارٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, وہاں پہ اس کی سیپریشن اس وجہ سے بھی ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ریزننگ کو پرسو کر کے اپنی چیزوں کو سمجھیں گے. اور پہلے میتھس اور اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ لوگ اس کے اندر بلیو کرتے تھے. تو یہ سیپریشن کی گئی کہ جو اسٹڈی آف ایسٹرونومی ہے اس کو ہم پراپر سائنس ڈکلیئر کریں گے, اور ایسٹرالوجی والی چیز کو ہم میتھس ڈکلیئر کریں گے, اور جس لوگوں نے ان میں ماننا ہے اس کو ہم میتھس کے اندر کیٹیگرائز کریں گے. اور لوگوں کے اندر جنرلی یہ چیز ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ اتنا زیادہ انٹلیکچوئل انکلینیشن نہیں رکھتے, وہ میتھس سے اپیل ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کی میتھس سوسائٹی میں ابھی بھی کافی زیادہ مطلب لوگ اس کو سننا بھی پسند کرتے ہیں. اور میڈیا نے بیسیکلی اسی چیز کو کیپٹلائز کرنا ہے کہ جو لوگ چیز سننا پسند کر رہے ہیں, یا لوگوں کے جو اپنے آئیڈیاز جہاں سے زیادہ ویلیڈیٹ ہوتے ہیں, اس چیز کو پھر ایک مطلب زیادہ آؤٹ ریچ ملتی ہے. اور ایک اور مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو لوگ زوڈیک سائنس میں بلیو کرتے ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں, وہ 2 طرح کے مطلب قسمیں اس میں لوگوں کی ہوتی ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ مطلب پراپرلی
ان چیزوں کو ماننے سے ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یا پھر ہم اپنے پاسٹ کے ایونٹس کے زیادہ پراپر میننگ سمجھ سکتے ہیں اور فیوچر کو زیادہ اچھے طریقے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور فیوچر کو پریڈکٹ اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ اگر ان کے اندر کوئی فیئر ایگزسٹ کرتا ہے یا انسرٹنٹی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے جب وہ کسی ایسے بندے کے پاس جا کے یہ چیز سمجھیں گے تو ان کو ایک ذہنی طور پہ کلیئرٹی مل جاتی ہے. وہی چیز جو پرپز مذہب سرو کرتا ہے کہ آپ مذہب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس سے ایک بندے کو دل کا سکون ملتا ہے, اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک کائنڈ آف تھوڑا سا جو لوگ اس چیز کو زیادہ ایکسٹریملی لیتے ہیں, ورنہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اگر مسلمان بھی ہیں اور ہم صرف جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ کے بڑے کول قسم کے سائنس اور یہ چیزیں اگر نظر آ رہی ہیں, ہم موویز اور انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب کر رہے ہیں اور ہمارا فرینڈ سرکل اس چیز کو انجوائے کر رہا ہے, تو شاید اس کے اندر کوئی ہارم ایگزسٹ نہیں کرتا. تو جسٹ فار دا سیک آف فن لوگ اس چیز کے اندر جاتے ہیں. تو میری بنیادی طور پہ آبزرویشن ہے کہ یہ گیٹ فرام یو کہ ایک تو یہ کہ یہ فار انٹرٹینمنٹ پرپز زیادہ یوز ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے ایک بات مینشن کی نا کہ پیپل لائک ٹو نو کہ میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں, کیا بری چیزیں ہیں. لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں پتہ لگ جائے, لوگوں کو ان کا اچھا دن پتہ لگ جائے, برا دن, بیکاز یہ کیوریوسٹی تھرو آؤٹ ہسٹری رہی ہے. کسی طرح مجھے غیب کی کوئی بات پتہ لگ جائے, کسی طرح مجھے وہ علم مل جائے کہ میں پوچھوا لوں یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا میرے لیے بری ہے, یا کون سا دن میرے لیے اچھا ہے, کس دن سٹارز الائنڈ ہے. تو ظاہر ہے یہ تبھی تھرو آؤٹ ہسٹری چلی آ رہی ہے نا, کیونکہ آپ نے کہا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انٹلیکچوئل اس لیول پہ نہیں ہوتے, تو دے جسٹ گیٹ ان ٹو دیز تھنگس, کیونکہ ان کو یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے جی کہ ہم یہ پتہ لگائیں یہ وہ. بلال, آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے ارد گرد دیکھتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو ہماری سوسائٹی میں بہت؟ جیسے کالج جاتے ہیں تو بچے وغیرہ مطلب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ایسا ہو سکتا ہے, مطلب سنا تھا ہفتے میں ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں تو پہلے 3-4 سال پہلے مطلب جب ٹی وی دیکھتا تھا, اب تو ٹی وی بھی نہیں دیکھا جاتا, تو ٹی وی جب دیکھتا تھا تو ہر سیٹرڈے کو آئی گیس صبح شو آتا تھا, تو پورے ہفتے کا بتاتے تھے آپ کو کہ اس ہفتے یہ ہوگا, لیو والوں کے ساتھ یہ ہوگا. جی کی آپ بات کریں جی, تو پہلے میں بھی بلیو کرتا تھا, لیکن ایسا میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ کس بات سچ ہو جائے وہ, تو اس لیے میں نے زیادہ یقین نہیں کیا. لیکن یقین نہ کرنے کی ایک اور بات یہ ہے, وجہ یہ ہے کہ آپ فیوچر کی وجہ سے پریزنٹ میں تنگ رہو گے, کہ مطلب آپ کا پریزنٹ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. زبردست. بس اس لیے بلیو نہیں کیا زیادہ, تو یہ وجہ تھی. کیونکہ دیکھیں نا, بہت سے لوگ پھر نہ پریزنٹ پہ فوکس کرتے ہیں, وہ ان کے ذہن میں فیوچر ہی آ رہا ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا, فیوچر میں کیا ہوگا. لوگ ذائچہ بھی, اس کی پھر بہت سی شکلیں ہیں. یہ تو ہاروسکوپ تو چلیں وہ ایک گوروں کی چیز ہے, گریک سے آ رہی ہے. اس میں پھر ذائچہ بھی نکلواتے ہیں لوگ. ہندو جو ہیں وہ اس میں کیا اس کو کہتے ہیں, شادی جب کرنی ہوتی کیا نکلواتے ہیں, میرے ذہن سے اچانک ورڈ نکل گیا, استخارہ ٹائپ چیز کرتے ہیں وہ ہندوازم. مرک, ہاں مرک نکلواتے ہیں, کنڈلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو استخارہ تو چلیں وہ ہمارا پروون ہے, ایک سننا طریقہ, وہ میں ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہی پوچھوں گا, مینشن بھی کروں گا. لیکن یہ کہ یہ چیزیں تھرو آؤٹ ہسٹری ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ پتہ لگاؤ جی کہ ستارے اس وقت گردش میں ہیں. گردش میں ہونے کا مطلب ہے کہ میرے لیے مشکل ہے. کہتے ہیں نا اس کے ستارے گردش میں ہیں, تو کہتے ہیں جی کہ یہ یا بندش ہو گئی ہے. بندش کا کانسیپٹ بھی ہے کہ فلانا ستارہ جو ہے میری فیور میں نہیں, اللہ معاف کرے. تو اس کو اسلامکلی ہم دیکھیں گے آج اپنے ٹین ایجرز کے لیے, اس کو فل انشاءاللہ میں چاہوں گا کیٹیگرائز ہم کریں, سمجھائیں انہیں کہ یہ کیوں غلط ہے اور کتنی ڈینجرس چیز ہے. اس سے پہلے ہسٹری میں جانا چاہوں گا. زوڈیک جو بیسکلی ورڈ جو ہے اس کا میننگ ہے اینیمل اسکلپچر جو ایک ہوتا ہے. 12 اینیملز انہوں نے ڈیفائن کیے, جس میں پائسز وہ فش ہے, لیو شیر ہے, اس طرح مختلف چیزیں. سیگیٹیریس میں وہ کیا کہتے ہیں, ایک خاتون نے وہ پکڑا ہوا ہے, ایرو والا. پھر ایک وہ بھی ہے نا ورگو ہے, وہ جو بیلنس ہے, اسکیل ہے. اینی وے اس طرح مختلف اینیملز پلس ڈپکشنز انہوں نے کی ہوئی ہیں ان چیزوں کی. ہسٹری اس کی جو ہے وہ ڈیٹ بیک تقریباً کرتی ہے. ویسے تو ایسٹرونومرز جو ہیں, آج کے جو ایسٹرونومرز ہیں ان سے پوچھا جائے, کیونکہ ان کو یہ اسٹرالوجی کا بھی تھوڑا علم ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں ہمیں معلوم, لیکن یہ کہ اینشینٹ چائنا میں بھی یہ نظر آتا ہے. اینشینٹ چائنیز جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے, اور وہ سٹارز کی بیسس پہ, سن کی موومنٹ کی بیسس پہ بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ کرتے تھے.
اومنز لیتے تھے وہ ان چیزوں کو کہ سن آج جو ہے وہ اس طرح اس ڈائریکشن میں ہے تو یہ ہمارے کنگ کے لیے بیڈ اومن ہے, یا فلانا سٹار اس پوزیشن پہ ہے تو وہ بیڈ اومن ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کچھ کیو آرٹ ہمیں ملتی ہے پرانے دور میں, جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایجپشینز بھی اس کا نالج رکھتے تھے اور بہت بات کی ہوئی ہے ایجپشینز نے بھی. اسی طرح وہ اسٹرانومرز یہ کہتے ہیں آج کے کہ تقریباً سیکنڈ ملینیم بی سی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کہہ لیں 2000 سال پہلے تقریباً ہمیں اس کی ایک ہسٹری ملتی ہے کہ لوگ اس میں ملوث ہو گئے تھے, جن میں بیبیلونینز اور سومیرین یہ 2 قوموں کا ذکر آتا ہے, اور وہ تو بہت ہائی لیول میجیشینز تھے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے, میں نے حدیث ڈالی تو لوگوں نے یقین نہیں کیا, بالکل صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا whoever learns fortune telling has indeed learnt a branch of magic. اور یہ بھی ہے ایسٹرالوجی از اے برانچ آف میجک, از ون آف دی برانچز. دیکھیں میجک سے یہ نہیں ہے کہ چیزیں ہوا میں اڑ رہی ہیں یا جن آ گئے. ہمارے ذہن میں میجک وہ بھی ہے کالا جادو کی ایک فارم, لیکن میجک ایسٹرالوجی بھی میجک ہے. میجک از سم تھنگ جس سے آپ کسی کو ڈیسیو کرتے ہو, اور اگر آپ اس کو ڈیپر دیکھیں گے تو اس میں شیاطین اچھے خاصے انوالوڈ ہیں. آپ نے عبداللہ اس پہ کچھ پڑھا ہے کہ شیاطین کیسے اس میں انوالوڈ ہیں اس سائنس کے پیچھے؟ سر دیکھیں بیسیکلی جب بھی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے تو شیطان ہمیشہ آپ کو انکریج کرے گا کہ آپ وہ کام کریں, جس طرح اللہ تعالیٰ نے میجک کو اب کنڈیم کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ میجک پہلی بات تو یہ کہ ایگزسٹ کرتا ہے بالکل, اور شیطان اور مختلف جن ایسی سپر نیچرل پاورز رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی ایسا کام کر کے دکھا دیں جو کہ شاید نارمل ہیومن ایکسپیرینس کے مطابق وہ چیز نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. جب آپ ایک دفعہ اس لائن کے اوپر نکل جاتے ہیں, اور ویسے بھی جنرلی وہ کیا ایٹریبیوٹس ایگزسٹ کرتی ہیں جو لوگ میجک پریکٹس کرتے ہیں, ان لوگوں نے مطلب گند کے اندر رہنا آل دا ٹائم اور اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھنا اور اس طرح کی چیزیں, جس کی وجہ سے وہ ایک شیطان والی کمپنی کے اندر اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. صحیح. اینڈ دین آفٹر سرٹن لیول وہ پھر جنوں کے تھرو کچھ نہ کچھ کام بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک تو وہ میجک ہو گیا جس سے آپ صرف اگلے بندے کو اس کی آنکھ کو ڈیسیو کر رہے ہیں, لیکن ایک ایسا پریکٹیکل میجک بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح کسی انسان کو اگر جن چمٹ جاتا ہے اور وہ جو پوزیشن اور اس طرح کی چیزیں. تو بنیادی طور پہ ہاں اس کے اندر بینگ اے مسلم تو ہم ویسے بھی بلیو کرتے ہیں کہ شیاطین جو ہے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں, اور شیطان کو اس کی پاور ہے کہ وہ انسان کو اس طرح سے ڈیسیو کرے. آپ کے مائنڈ میں کوئی حدیث آتی ہے کہ مطلب شیطان ایوز ڈراپنگ, چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ ڈیولز اوپر جا کے کچھ ایوز ڈراپنگ کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے ایسا کچھ؟ نہیں میں نے ایسا کچھ آپ نے کچھ سنا ہے؟ چلیں لیٹ می ایڈ انشاءاللہ. ایک حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ ڈیولز, تو سوت سیئرز بڑے فیمس تھے اس دور میں, اور سوت سیئرز کا کام ہوتا تھا فیوچر کو پریڈکٹ کرنا یا فیوچر بتانا یا گڈ لک بیڈ لک اس طرح کی چیزیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سوت سیئرز کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کی کچھ باتیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. آج بہت سے لوگ یہ یوتھ دلیل لاتی ہے, کہتے ہیں نہیں جی ان کی تو بات بالکل ٹھیک, آپ کہتے ہیں یہ غلط سائنس ہے جبکہ ان کی بات تو بالکل ٹھیک ہو گئی. تو اس کی حدیث میں ترجمانی ہے کہ دیکھیں سوت سیئر جو کہ میجیشین ہے, ہی از اے میجیشین, ہی اور شی, جو شی ہے وہ وچ ہے اور جو میل ہے وہ میجیشین ہے. سوت سیئرز کے پاس ایک جن ہوتا ہے, یوزلی وہ ان کا اپنا قرین ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے ساتھ ایک جن ہے, جن کمپینین اس کا قرین نام ہے. وہ ڈیتھ تک ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے اللہ کی طرف سے ایز ٹیسٹ ٹرائل. وہ ایول کمپینین ہے, ایول جن ہے. کیا ہوتا ہے کہ یوزلی قرین ہوتا ہے یا جو بھی آؤٹ سائڈ جن ہے اس سے ایک پیکٹ ہو جاتا ہے, ان کے پاس کچھ ہوتے ہیں کمپینینز, وہ ان کے وہ نہیں ہوتے, موکل نہیں ہوتے ہیں. موکل کا مطلب ہے ہی از انڈر یو. جنز انڈر نہیں آتے اتنی آسانی سے. حضرت سلیمان کے بس انڈر تھے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو ہاتھ سے پکڑا اور ستون کے ساتھ باندھ دیا نماز کے دوران. پھر صحابہ کا میں نے تمہیں دکھانا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا. اپنے بھائی کی دعا میرے جب ذہن میں آئی, بھائی کون ہے؟ حضرت سلیمان. تمام پروفٹس بھائی تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھ جیسا کنگڈم کسی کو نہ دینا, اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا. ثابت یہ ہوا کہ یہ کنگڈم اور یہ کنگشپ حضرت سلیمان کے پاس تھی, جنوں کو قابو کرنے والی. ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی, اس کے تھرو جو ہے اللہ نے پاور دی تھی. تو آج کوئی یہ کلیم کرے کہ میرے انڈر جن ہے, پہلی تو بات وہ جھوٹ بول رہا ہے. جن انڈر نہیں ایسے آتا ہے, جن کی نیچر میں شرارت ہے. کچھ جنز ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, لیکن یہ کہ وہ ان سے کام لینا جائز نہیں ہے. آپ خود سوچیں, لاجیکل بات ہے, اگر جنوں سے کام لینا جائز ہوتا تو صحابہ انفارمیشن نہ نکلوا لیتے جنگوں میں.
جنگوں میں صحابہ 1 منٹ میں نا ہم جیت جاتے, کئی جنگیں, پتہ لگا کئی جنگوں میں نہیں ہمیں وکٹری مل سکی, ٹھیک ہے. رومنس کے ساتھ بہت سی پتہ لگا سکتے تھے کہ جاؤ ان کی آرمی, جن تو اڑ کے پتہ لگا آتا ہے, لیکن آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ صحابہ نے جنوں سے مدد لی ہو. اس لیے یہ ساری بوگس باتیں ہیں. اینی وے, تو یہ جو سوت سیئر ہے اس کا جو جن کمپینین ہے, یہ جن کمپینین, جنز آپ کو پتہ ہے دے کین فلائی, یہ پہلے آسمان پہ جا کے ایوز ڈراپنگ کرتے ہیں, سنتے ہیں, اور وہاں جائیں ظاہر ہے کہ اینجلس کو اللہ کچھ کمانڈمنٹس دیتے ہیں کہ اب یہ ہوگا یہ ہوگا. وہ کمانڈمنٹس ظاہر ہے آنے میں کچھ ٹائم ہوتا ہے, ان شارٹ وہ فیوچر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ کچھ چیزیں سن آتے ہیں اور اسی لیے انہیں شہاب ثاقب مارا جاتا ہے. سورہ ملک میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ ہم نے یہ جو سٹارز ہیں اس سے مزین کیا ہے تمہارے سماء دنیا کو, دنیا کے آسمان کو, اور شوٹنگ سٹار جو ہے انہیں لگتا ہے شیاطین کو, ان کو بھگانے کے لیے. جب یہ جا کر سنتے ہیں تو اینجلز انہیں شوٹنگ سٹار سے جو ہے وہ مارتے ہیں. اچھا, یہ پوری نالج نہیں سن پاتے کیا ہے, پوری نہیں سن پاتے, تھوڑا بہت سناتے ہیں اور وہ آ کے سود سیر کو بتاتے ہیں اپنے. کمپلیٹ نالج نہیں ہوتی, کمپلیٹ نالج نہیں, اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 99 جھوٹ بولتے ہیں, ایک سچ بولتے ہیں. یعنی اس پہ اتنا لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے مطلب اسلام کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں, یقین کرتے ہیں. پھر یہ ایک پوری سائیکیڈیلک کی سائنس بھی ہے کہ آپ بہت سی چیزیں ایک بندے کو اسٹڈی کر کے اس کے فیوچر کے بارے میں بتا دیتے ہیں. وہ ایک پریڈکشن ہوتی ہے, ضروری نہیں ہو غیب کا علم. وہ جب آپ بتا دیتے ہیں اور وہ واقعی ویسا کر لیتا ہے تو پھر وہ امپریس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ تو کمال کے بندے ہیں, انہوں نے تو مجھے فیوچر بتا دیا. تو یہ اصل میں دیکھیں یہاں پہ شیاطین انوالوڈ ہے. قسمت کا حال بتانا ہے, اپنے شیطان سے مدد لینی ہے, لیکن وہ مدد بڑی اگلی قسم کی مدد ہوتی ہے. وہ ایسے ہی نہیں ہوتا, وہ پھر آپ کو اچھے خاصے برے کام کرنے پڑتے ہیں پھر جا کے آپ کی مدد کرتا ہے. ڈیفینیٹلی شرک اللہ معاف کرے, ان ورس کیس سینیریو شرک. سر پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, کہ اللہ تعالیٰ از ان دا پوزیشن آف دا نالج آف غیب, اور اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کو ڈسکلوز نہیں کرتے. مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ایک ایکسکلوسیو ایٹریبیوٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر ان سب چیزوں میں زوڈیک سائنس میں بلیو کرتا ہوں اور میں ایک مسلم ہوں, تو پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک شرک کمٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کے اندر آپ ایک شریک بنا رہے ہیں. صحیح بات. تو اس چیز کی سینسٹیوٹی کو لوگ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیوں یہ چیز کرنا غلط ہے بنیادی طور پہ. یہ بڑا اچھا آپ نے مینشن کیا, یہاں پہ میں چاہوں گا ہم ڈسکس کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سٹارز کی نالج ہے یہ حضرت ادریس کو دی تھی, تو پھر انہوں نے آگے مطلب اپنے لوگوں کو سکھایا تھا. کیا یہ بات اتھینٹک؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی, لیکن یہ کہ حضرت ادریس کو پین کا نالج دیا تھا اللہ نے. He was the first one to use the pen, ایسا میں نے سنا ہے. حضرت ادریس کو کتاب, شاید ان کے دور میں کتاب بھی چھپنا نہیں کہہ لیں کہ جیسے اسکرالز ہوتے ہیں وہ بننا شروع ہوں. چھپنا تو بہت بات کی بات ہے, تو چائنیز نے کیا تھا, لیکن ایسی بات میں نے نہیں سنی. مے بی اگر آپ نے کوئی ریفرنس ہے, لیکن آئی ہیو نیور ہرڈ اٹ کہ سٹارز کا نالج دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سٹارز کے 3 پرپزز ہیں. اس کے علاوہ جو کرتا ہے وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یعنی وہ کوئی یوزفل چیز نہیں ہے. ایک یہ کہ مزین کیا اللہ نے, سٹارز آر ایڈورنمنٹ, رات کو نظر آتے ہیں, خوبصورت لگتی ہے کائنات. دوسرا یہ کہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے, اور تیسرا ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال پہلے زمانے میں راستہ ڈھونڈنے کے لیے ڈیزرٹس میں جو لوگ رات کو ٹریول کرتے تھے, ڈیزرٹس میں جو ظاہر ہے وہ شپس وغیرہ پہ جاتے تھے, لیکن ان میں یہ کہیں نہیں ہے کہ قسمت کا حال بتانے کے لیے, یا یہ کہ فیٹ بتانے کے لیے, یا یہ کہ ان کا کوئی اور مقصد ہے. ہاں ایسٹرونومی میں یہ کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں سٹارز کے اسٹرکچر کو, فزیکل اس کے اسٹرکچر کو, اس کے کیمسٹری اسٹڈی کرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ شرک نہیں ہے. یا یہ کہ سٹارز کے تھرو جو ہے وہ موسموں کا پتہ لگانا, وہ بھی شرک میں نہیں آتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ویدر بھی افیکٹ تو ہوتا ہے نا, سٹارز کا ایک رول تو ہے ویدر میں, اس چینج میں. لیکن یہ ماننا کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ تو ٹھیک ہے کہ سٹارز اللہ کی کریشن ہے اور اللہ نے ان کی کوئی جاب رکھی ہے, ایسوسیٹڈ ہے اس سے چیزیں, لیکن یہ کہنا کہ سٹار کی وجہ سے رین ہو رہی ہے, اس میں پھر جو ہے وہ شرک کا ایلیمنٹ آ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رین جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے, جب اللہ چاہے گا آئے گی, جب اللہ نہیں چاہے گا نہیں آئے گی.
تو یہ 3 کیٹیگریز میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سٹارز کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ گریکس نے سوچا چھوڑا تھا. گریک نے اگر آپ دیکھیں الیگزینڈر دا گریٹ نے جب ایجپٹ فتح کیا تھا تو اس کے دور میں یہ گریکس نے سائنس میں بہت ترقی کی تھی. ان میں سائنٹسٹ میں کچھ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے 12 زوڈیک سائنس پراپر ڈیفائن کیے, ورگو, سیگیٹیریس, اسپائسز, یہ وہاں سے ان کی ہسٹری میچ ہوتی ہے. اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے گاڈز جو ہیں وہ آگے جا کے سٹارز بن جاتے ہیں, یا فلانی چیز کریشن جو ہے وہ اوپر جا کے سٹار یا کانسٹیلیشنز بن گئیں, اور وہ کانسٹیلیشن جو ہے وہ ہماری قسمت کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں. یہ پڑھ لیں, بہت گوگل پہ کامن چیز ہے, ینگسٹرز کو میری دعوت ہے, خود پڑھ لیں جا کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی مذاق خیز چیزیں, اور شیطان جو ہے اس کا تو کام ہے ریلیجنس کو جو ہے وہ ریلیجن کو جو دین حق ہے اس کو کرپٹ کرنا, تاکہ لوگوں کے بلیفز کرپٹ ہوں, لوگ جو ہے ان کے بلیفز سپرسٹیشس بنے, ویک ہوں. جب لوگوں کے بلیفز ویک ہوں گے, سپرسٹیشس ہوں گے, لوگ کچھ بھی کریں گے. اور آج ایسا ہوتا ہے. آپ لوگ ہی بلکہ بتائیں کہ کیا ینگسٹرز ابھی تک یہ پامسٹری اور ادھر جاتے ہیں, جاتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موسٹ آف دا کانٹینٹ کیونکہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے, اینڈ دے نو اٹ ویری ویل کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے مارکیٹ کیسے کرنا ہے. تو جب وہ کول پکچرز دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ٹرینڈز اس طرح کے چل رہے ہیں, لاکٹس بھی آج کل آئے ہوئے, لاکٹس آئے ہوئے ہیں, تو بندہ ہو سکتا ہے ان دا بگننگ اس ایک چیز کے اندر اس لیے انٹر ہوتا ہے کہ یار یہ تو صرف مطلب اچھا دکھنے کے لیے میں انگوٹھی پہن لوں گا, یا میں کوئی چیز پہن لوں گا, یا فلاں مووی دیکھنے چلتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ. لیکن جب وہ اس چیز کو مزید اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کو ایک تو اس چیز سے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے, اینڈ دے فائنڈ سم سارٹ آف اے میننگ ان دیٹ. بہت سی موویز کے اندر ہڈن میننگس چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ انسان کی اگر اپنی آئیڈیالوجی اتنی اسٹرانگ نہ ہو تو پھر وہ چیز آپ کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیتی ہے. اینڈ یو سی کہ یار جو لوگ یہ موویز بنا رہے ہیں یا ان میں ایکٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو ہمیں اتنے سکسیزفل نظر آ رہے ہیں. اس بندے نے اسٹار کو دیکھا, اینڈ بیسیکلی دا مووی از فکشن, لیکن جب بندہ دیکھتا ہے کہ یار اس چیز کو فالو کرنے سے اس بندے کا کام تو ہو گیا, میں کیوں نہ فالو کروں, تو میں بھی اس چیز کو فالو کرتا ہوں. اور پامسٹری کا میرے جاننے والے ہیں, میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ انہوں نے ایک بندے کو بتایا کہ ان کا ہاتھ دیکھا, اور ہاتھ دیکھ کر بتایا کہ آپ کی پہلی 2 شادیاں ہوں گی اور وہ کہ اسے کہتے ہیں سکسیزفل نہیں ہوں گی, اور بالکل ان کے ساتھ ایسا ہوا. اور انہوں نے کہا آپ کی 3ری شادی ہوگی اور وہ سکسیزفل ہوگی, اور وہ ان کے ساتھ ہو گیا. تو پھر ایسے ایک بندے نے ان کو دکھایا تو پھر باقی لوگ بھی جا کے ان کو دکھاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا, اور لوگوں کا یقین اس پہ پختہ ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ یہ پامسٹری کی سائنس پڑھیں نا, اس میں کوئی بھی ڈائیگرام آپ دیکھ لیں جو لیبل ڈائیگرام ہے پامسٹری کی, اس میں یہ کرو آف وینس, کرو آف اپولو, کرو آف جوپیٹر, یعنی پلینٹس کے یہ انہوں نے پلینٹ سے ایسوسیٹیڈ یہ لائنز کی ہوئی ہیں, چیزیں کی ہوئی ہیں. اور دے بلیو کہ یہ جو ہماری لائنز ہیں یہ اصل میں لائنز الائن ہوتی ہیں پتہ نہیں پلینٹس کے ساتھ یا سٹارز کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے بلیفس ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں میجر کفر ہے. کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, جب کوئی بندہ یہ بلیف رکھتا ہے کہ دنیا کے ایونٹس اور میری زندگی کے ایونٹس اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق ڈائریکٹ کر رہی ہے, چاہے وہ سٹار ہے, پلینٹ ہے, یا کوئی انسان ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ نے اس چیز کو اتھارٹی دے دیا ٹو ڈیسائیڈ یور فیٹ, جبکہ فیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مالک ہے. اس لیے یہ چیز اتنی سیریس ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت سائنس ہے, یہ تو آپ پڑھیں, یہ وہ ہے, یہ وہ. دیکھیں میجک بھی ایک سائنس ہے, قبالہ میجک جو ہے وہ پوری ایک سائنس ہے. جوز تو قبالہ میجک جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ پریکٹس کرتے ہیں اسے, اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے. جبکہ ڈیپ ان سائڈ نمبر 1 اس میں شیاطین کی مدد انوالوڈ ہوتی. چلو وہ نہ بھی ہو, آپ کہیں نہیں شیطان کہاں ہوتے ہیں, چلو نہ ہو, بٹ سٹل اس میں عقیدے کے کتنے ایشوز ہیں. پامسٹری جب آپ یہ بلیف رکھ رہے ہیں کہ سٹارز اور پلینٹس افیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ لائن جو ہیں ان کا یہ میننگ ہے, وہ میننگ ہے. کچھ چیزیں چلو ہو سکتا ہے شیطان آ کے بتا دے اس کو, پامسٹ جو ہوتا ہے ہو سکتا ہے میجیشین ہو, ہو نوز, وی نیور نو. عامل ہو, عامل بھی تو پھر رہے ہوتے ہیں پامسٹ کا بھیس جو ہے وہ بدل کے. اور اگر آپ جاتے ہیں اس کے پاس تو 40 دن کی نمازیں ایکسیپٹ نہیں ہیں آپ کی. یہ میں نے سنا ہے کہ 40 دن آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہوتی ہے. وہ ہاں ہو سکتا ہے, لیکن میں نے پڑھا ہے کہ نماز آپ کی نہیں قبول ہوگی 40 دن. وہ کہتے ہیں لائف پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی لائف لائن ہوتی ہے نا پام میں, تو لائف پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اتنے سال جیو گے. اور کئی چیزیں غلط ہوتی ہیں جی,
کچھ چیزیں اگر صحیح ہو بھی تو جاتی اس پہ ان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے. ان پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے. سمپل لا آف اٹریکشن ایک طرح سے دیکھا جائے نا تو جو آپ سوچو گے زیادہ سوچو گے وہی ہوگا آپ کے ساتھ. زبردست, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ حساب کتاب, یہ حساب ہے. دیکھیں آپ نے لا آف اٹریکشن کی بات کی, میں آپ کے مائنڈ میں اللہ معاف کرے ایک نیگیٹو تھاٹ ڈال دیتا ہوں. اگر آپ کا بلیف کمزور ہے, آپ ڈر جائیں گے. جب آپ ڈریں گے آپ کی باڈی لینگویج ویسی ہو جائے گی, وہ سمپل وہی ایکشنز ہی آپ سے ہوں گے. تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں, اور اس لیے ریکمینڈ کیا گیا کہ زیادہ بندے کو پازیٹیولی سوچنا چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو ایونٹس زندگی میں ہو سکیں. صحیح بات. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ کتنی آئرونک سی بات ہے کہ آج کل کے دور میں بہت سے لوگ جو ہے نا اس چیز کو ایک بڑی کول چیز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مذہبی نہیں ہیں, ایتھیسٹ ہونا یا ایگنوسٹک ہونا, تو بنیادی طور پہ ان کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ شاید کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے ان سب سپر نیچرل چیزوں کا, خدا کو اور اینجلز وغیرہ کو ماننے کا, تو اس لیے ہم ان چیزوں سے بھاگ رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ لوگ بہت پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ سٹار ہے یا پھر ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا تو اس لیے اب ہمارے ساتھ یہ ہوگا. حالانکہ یہ سب چیزیں بالکل بیس لیس ہیں, لیکن انہوں نے اس کے اندر بلیو کرنا ہے اور انہوں نے نو سائنس ٹو بیک اٹ Exactly. اپ, بٹ جسٹ بیکاز یہ کول ہے, نیوز پیپر میں آتی ہے, اینڈ اٹس شون, اٹس کنسیڈرڈ ایز اے سائن آف اسٹائل, یہ وہ. تو یہ دوگلا پن ان کا آپ نے بالکل صحیح مینشن کیا, ایک ہپوکریسی ہی ہے. اور سر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہو جاتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ سوسائٹی میں لوگوں کو اتنی پسند نہ آئے, مطلب ایک بندہ روڈ طریقے سے بات کر رہا ہے یا بندہ اچھے طریقے سے ایکٹ آؤٹ نہیں کر رہا, تو وہ بندہ جب کہتا ہے کہ میں تو بیسڈ آن دیز اسٹارز میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرے یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے, ہی سیز کہ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں اس کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کا نام دیتے ہیں. وہ اپنی پرسنالٹی اس کے مطابق ڈیولپ کر دیتا ہے, جو سٹار ہے نا اس کے مطابق. وہ کہتا ہے آئی کانٹ ہیلپ اٹ, یہ تو میری برائیاں ہیں, یہی ہے میرے لیے اور یہی ہوگا. حالانکہ سائنٹیفک پروف یہ ہے کہ جینیٹک سے آتی ہے آپ کی چیزیں, آپ کے پیرنٹس سے بہت سی آپ کی عادتیں آ رہی ہوتی ہیں. اب پیرنٹس مثال کے طور پہ پائسز ہے, آپ مثال کے طور پہ کیپریکون ہے, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جو کیپریکون کی چیزیں وہ میرے اندر ہے؟ بھائی اصل میں تو جینیٹکس سے آ رہی ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو چینج کر دے, ہارٹ تبدیل کر دے, لوگ آتے ہیں بدل لیتے ہیں. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی مثال نے ٹوٹلی اپنے آپ کو شفٹ کر لیا. کتنے صحابہ اپنی پرسنالٹی ٹوٹلی مولڈ کر لی اسلام کے جیسے خلافت کا بوجھ ان پر پڑا تھا, لوگ مانتے نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سافٹ ہو گئے تھے, بہت سافٹ ہارٹڈ سافٹ ہو گئے. یہ چیز اسٹرانگ کرتی ہے. آپ خود بتائیں کتنا کانفیڈنس ملتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ پرسنالٹی چینج بالکل ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اینڈ بی کانفیڈنٹ, اینڈ ایوری ڈے از اے گڈ ڈے, ایوری ڈے کین بی اے گڈ ڈے. آپ بسم اللہ سے اسٹارٹ کرو. آپ اتنا پختہ لوگ سپرسٹیشنز میں انوالوڈ ہیں, میں حیران رہ جاتا ہوں. لوگ ٹریول نہیں کرتے, میں ایسے جانتا ہوں لوگوں کو. سفر کے مہینے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریول نہیں کریں گے, کچھ حادثہ ہو سکتا ہے. حادثہ ہو سکتا ہے. جی, لوگ کپڑے نہیں پہنتے, کسی کے کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ پہننے سے بدشگونی ہو جاتی ہے, یہ پہننے سے ہو جاتا ہے, کہ یہ والا کلر اس دن نہیں پہننا. یہ بڑا ان کا یقین کلرز کا ہوتا ہے. بلی راستہ کاٹ گئی, یہ تو یہ اصل میں چونکہ ہم ہندوز میں بھی مکس اپ بہت رہے ہیں, سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں بہت سی چیزیں وہاں سے آئی ہیں, اور یقین کریں ان کے پیچھے شیطان ہے. اس کا مین کام ہے کہ ہمارا عقیدہ اور بلیف ویک کرنا. جب ویک ہوگا ہم سپرسٹیشس ہوں گے, جب سپرسٹیشس ہوں گے ہم ولنریبل ہوں گے, ہر وقت ڈر میں ہوں گے, ہم کسی کی بھی بات مان لیں گے. لوگ لاکھوں روپیہ دے دیتے. میرا ادھر میری قسمت کا حال کوشچن ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر محرم اور سفر کے مہینے میں ان میں شادیاں کرنا منع ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اسلامک ہسٹری سے ایسی بات نہیں مل رہی بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا سفر کا مہینہ منحوس, اللہ معاف کرے, ایسی بھی باتیں سنی جاتی ہیں, یہ کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں, ایسی کوئی بھی چیز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اصل میں عقیدہ یہ کہ جو اللہ چاہے گا وہ انسان کے ساتھ ہوگا. اگر اللہ نے کوئی شر انسان کے لیے لکھا ہے, دیکھیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا جی ان کی طلاق اس لیے ہو گئی, انہوں نے اس مہینے میں شادی کی تھی, سفر کے مہینے میں کی تھی یا محرم میں. دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے نا, مبرم اور معلق. اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے, مبرم کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اور لوہے محفوظ کی ان شارٹ تقدیر. اور معلق ایسے کہ اگر آپ کی کوئی زندگی میں مطلب ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے اور آپ نے لاسٹ منٹ میں کوئی کسی کو صدقہ دے دیا, تو وہ اللہ تعالیٰ اینجلس کو کہتے ہیں کہ وہ وارڈ آف کر دیتا ہے, اس چیز کو وارڈ آف کر دیتا ہے. بہت اچھی آپ نے ٹیکنیکل بات کی ہے. تو اصل میں جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ اومنز ہیں, ایول اومنز ہیں, یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس کی قسمت میں طلاق لکھی ہو کبھی بھی ہو جانی.
لیکن یہ کہ بندہ خود, جو آپ نے لا آف اٹریکشن کی بات کی ہے بہت امپورٹنٹ, بندہ خود جب اپنے اوپر نیگیٹیوٹی کو مسلط کر لے اور فیئر کو مسلط کر لے, پھر اس کے ساتھ وہ ہو کر رہے گا. پھر تو فیئر ہونا. اب ایک بچہ سوچے میں فیل ہو جاؤں گا آج, میرا آج کا دن ہی برا ہے, تو سی آئی کا پیپر دینے چاہ رہا ہے, تھرسڈے کو پیپر آ گیا, تھرسڈے تو برا ہے, لو جی اسی لیے پیپر برا ہوا ہے, حالانکہ اس کا کانفیڈنس ہی شیٹر ہو گیا تھرسڈے جب آیا. سر مسئلہ یہاں سے یہ ریز ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ یا کچھ چیزیں جو کہ ہم یہ نہیں بلیو کرتے کہ ان کی وجہ سے ڈائریکٹلی ہمارے مسئلے سالو ہوتے ہیں, بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو یا ان لوگوں کو امپاور کر دیا اور ان کے تھرو ہمارا کام کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ آرگومنٹ بھی لوگ لے کر آتے ہیں. اسی کے کانٹیکسٹ میں نے جو تھوڑی اپنی ریسرچ کی تھی وہ یہ ہے کہ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ایک خدا میں تو یقین کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو الہ نہیں مانتے تھے, اور ان لوگوں کا جو بھی کلمہ یا پھر حج کے لیے وہ چیز پڑھتے تھے کہ یقولون ربنا لبیک لا شریک لک الا شریک لک ہوا تملکہ, کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امپاور کر دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ آپ اس کلمے کے اوپر رک جاؤ, جب آپ کہتے ہو لبیک لا شریک لک تو یہیں پہ سٹاپ ہو جاؤ, اور اس کے آگے آپ یہ شریک والی بات نہ کرو. بالکل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا بنیادی طور پہ, جس توحید کے اور جس کلمے کے لیے وہ اپنا سارا اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے, وہ یہ تھا کہ آپ توحید کو پیوریفائی کریں. اللہ تعالیٰ کو آپ نے مان لیا, لیکن اس چیز کی ویلیو تب ہوگی جب آپ باقی سارے لوگوں کو کینسل کریں گے, نگیٹ کریں گے, اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانیں گے. میں یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے مینشن کیا, آئی ایم گلیڈ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈوئر اللہ تعالیٰ ہے لیکن کاز سٹار ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے سٹارز کی وجہ سے قسمت ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹارز کا ایک رول ہے قسمت میں, آپ کے ڈیز ڈیفائن کرنا. یہ ایک چور دروازہ ہے. یہ ہم تب مانیں گے اگر اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں ہوگی, ورنہ سوچے چھوڑنا تو وہ تو میں کچھ بھی سوچا چھوڑ دوں نا. میں کہوں کہ جی وہ فلانا جو ہے کیپلر ابھی دریافت ہوا ہے, کیپلر 22 ایک پلانٹ, وہ میری قسمت ڈیفائن کر رہا ہے. اب اس کی کو مجھ سے دلیل پوچھے, میں کہوں کہ نہیں بس اللہ نے کاز کیا. تو ایسی باتوں کی دلیل ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ یہ تو اللہ نے بتا دیا نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ دُنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے سٹارز اس لیے پیدا کیے کہ مزین کریں. یہ دلیل آ گئی, بالکل ہے. اور پھر بتایا کہ شیاطین کو یہ مارے جاتے ہیں, شوٹنگ سٹار, وہ بھی آ گئی, تو ہم بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ کہاں ہے کہ یہ قسمت کو یا آپ کے فارچون کو یا لک کو ڈیفائن کریں, یہ قرآن اور حدیث میں. سر وہ حدیث میں آتا ہے, میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن لونر ایکلپس تھا, تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں سوچنا شروع کر دیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ایک بیڈ اومن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلیریفائی کیا تھا اس چیز کو کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے مائنڈ کو اس سپرسٹیشن سے آزاد کر لیں, یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھیں اور اس وجہ سے یہ ہوئی ہیں. دیکھیں اٹس ویری کلیئر, میری آپ لوگوں سے, یوتھ سے, سب سے یہ ریکویسٹ ہے, جو چیز اسلامک لٹریچر میں مل رہی ہے, اس کی دلیل مل رہی ہے, وہ تو ہم مانیں گے. کچھ چیزیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں کہ یہ چیز بری ہے, یہ چیز بری ہے, اس دن یہ نہ کرو, اس دن یہ نہ کرو, ٹھیک ہے, وہ کچھ چیزیں ایسی بتائی ہوئی ہیں. لیکن جو چیز مل ہی نہیں رہی, جس چیز کے بارے میں ہے ہی نہیں, جیسے دیکھیں نا یہ جو عید سے پہلے کے چند دن ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بال نہ کاٹو. اب کوئی کہ یہ بھی سپرسٹیشن, یہ کیا بھائی حکم ہے, بات ختم, آپ مسلمان ہیں, اس کی آپ کیا سائنس میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, نہیں جس نے قربانی کرنی اس نے بال نہیں کاٹنے, اینڈ آف سٹوری. لیکن خود سے کوئی چیز لے آنا کہ نہیں اس دن بال نہیں کٹوا سکتے, اس دن یہ نہیں کر سکتے, اس دن ستارے گردش میں, اس دن وہ ہے, اس دن یہ ہے, تو یہ چیز کی دلیل آپ کو چاہیے, اور آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کا بوگس ہے نالج. اور ایک اومن ہے کہ ٹنگلنگ ہینڈز, ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے اور پیسے آنے والے ہیں, اور یہ بڑا لوگوں کا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی بندہ کہنا میرے ہاتھ میں ڈیلی ہاتھ میں خارش تو لوگ کہتے ہیں کہ پیسے آنے والے. یہ ایک بہت کامن ہے کہ جس کے بال نہیں ہیں اس کے پاس پیسے ہوں گے, یہ بھی جو گنجا ہوگا اس کے پاس پیسے ہوں گے. ایسا بھی بات وہی ہے نا جو عبداللہ آپ نے شروع میں کی تھی کہ پیپل لائک ٹو ہیئر سچ تھنگ. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہماری کوالٹی کو تعریف پتہ لگے, یا ہم اپنے مس فارچونس کو وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں, آپ کہہ لیں ایک وہ ہیل ہونے کے لیے ایسی چیزوں سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, ایکسکیوز بنا لیتے ہیں, اچھا یہ تو سٹار کی وجہ سے ہوا ہے, رسپانسبلٹی نہیں لیتے, اور یہ ویک بناتا ہے ہماری پرسنالٹی کو. اور آپ نے توحید ربوبیہ کی بات کی, دیکھیں
فیئر آف مس فارچون اور ہوپ فار گڈ، اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں صرف اگر کسی کی طرف سے پنشمنٹ کا یا مس فارچون کا ڈر ہونا چاہیے وہ اللہ کی طرف سے، تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نہ پکڑ کر لے میری، اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ ہم گناہوں سے کیوں بچتے ہیں؟ اللہ نے بتایا ہے تمہارے لیے نقصان دہ، لیکن ہمیں ایک یہ بھی ڈر ہوتا ہے میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ اب کوئی سٹار سے ڈرنے لگے، وہی ڈر سٹار سے ایسوسیٹ کر دیا، وہی ڈر پلینٹ سے، وہی ڈر ایک بندش کرنے والے سے ایسوسیٹ کر دیا، تو یہ شرک نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ سر ایک اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب اگر آپ کچھ لوگوں کو دین کا وہ والا پہلو بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جا رہا ہے، عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، تو لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا دین ہے جو کہ ہمیں ہماری زندگی اپنی مرضی سے جینے پہ عذاب دے گا۔ لیکن انہی لوگوں کو جب ان زوڈیک سائنس کے تھرو اچھی چیزیں دکھائی جائیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن جب بری چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو اس سے ڈر جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے متنفر کیوں نہیں ہوتے؟ کیا بات ہے، ویری اور امپورٹنٹ پوائنٹ۔ وہ لوگ کیوں سے کہتے ہیں، ان کو جب ان کے بارے میں کوئی اچھی بات کی جا رہی ہے نا، ان کو خوشی ہوتی ہے سننے میں کہ میرا پرسنالٹی ٹریٹ ہے، اور وہ ان کو یہ بہت اچھا لگتا ہے سننے میں، نیچر ہے نا وہ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ وہ فلاوری ورڈز اٹیچڈ ہیں، تو وہ نیچر ہے نا کہ فلاوری ورڈز ہوں، تھوڑا انگلش ہو تو ہمارے ذرا لوگ امپریس ہو جاتے ہیں۔ تو چلے کوئی نہیں، ہم اتنا وہ کنڈیم نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ جو لوگ جان بوجھ کے انوالوڈ ہیں وہ تو پکا شرک کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو لوگ ابھی نالج نہیں ہے، علم ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں، ہم ان کو ہوپ دلاتے ہیں آپ اپنے عقیدے کو کریکٹ کریں، آپ اس پہ مزید جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ریسرچ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور ویسے کیا ہمارے سوسائٹی میں آپ کے ذہن میں اومنز آتے ہیں، یا وہ انگوٹھی کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے آپ ذکر کر رہے تھے؟ انگوٹھی کے حساب سے مطلب یہ لاکٹ یا کہ انگوٹھی پہنتے ہیں لوگ، پتھر ہوتے ہیں نا الگ الگ قسم کے، تو اس کا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس چیز سے روکے گا، یا مطلب کوئی برائی ہونے سے روکے گا، مطلب ہمارے ساتھ کوئی برا کام نہیں ہو سکتا اس پتھر کی وجہ سے۔ یعنی پتھر میں ایک پاور ہے۔ یہ جیسے پخراج وغیرہ اور کہ اسے کہتے ہیں ڈفرینٹ جو پتھر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے نا تو یہ کام کرنے لگ جاتا ہے، جو مطلب اس میں پاور ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے، کہ جیسے پخراج ہے وہ آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ فار ایگزامپل کوئی بھی پتھر ہے تو وہ سورج کی روشنی پڑے گی اس پہ، تو لوگ اس لیے پہنتے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ یقین ہے۔ اب دیکھیں اگین یو آر ایسوسیٹنگ دا پاور ٹو برنگ گڈ فارچون اینڈ بیڈ فارچون اپون یو ود اے اسٹون۔ اب لوگ بہانہ کریں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو اللہ نے اس میں رکھی ہے، تو اللہ نے رکھی ہے تو اس کا پروف کہاں ہے؟ اس کا کوئی اسکرپچر میں پروف ہے یا حدیث میں پروف ہے، وہ ہمیں دکھا دیں تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ نے اس میں پاور رکھی۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ میں نا خریدوں گا ایک پتھر، یس، میں بھی، میرے بڑے دوست پہنتے تھے، تو میں نے سوچا تھا، میں نے عید سے پہلے بھی سوچا، لیکن جب میں نے اس پہ تھوڑا سا پڑھا اور پتہ لگا کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ شرک کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، تو میں نے پھر اس سے ہٹا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب پتھر کوئی عام انسان نہیں پہن سکتا، وہ نا ذائچہ آپ کا بنا کے دیتے ہیں، اور اس ذائچے کے مطابق پہننا ہے، کس کس دن پہننا ہے، کس کس وقت پہننا ہے، اور کون سا سوٹ کرتا ہے آپ کو۔ یس یس، میں بلکہ آپ لوگوں کو نا انشاءاللہ یہ مثال آپ بھی دے سکتے ہیں، شرک اور توحید میں فرق دیکھیں۔ توحید کیا ہے؟ خالص توحید، میرے ایک دوست بتاتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ اچھا وہ بیان کرتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو سب سے پریشس کونا ہے نا، سب سے پریشس کونا، یا ایک ڈبہ ہے آپ کے دل میں، پریشس ترین سپیس آپ کے دل میں، اس سپیس میں اللہ ہے، ناٹ فزیکلی، فزیکلی تو اللہ از ابو دا تھرون، وٹ آئی مین ٹو سے کہ اللہ کی یاد ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہے، اللہ کا ذکر، اور اس وہ جو گوشہ ہے دل کا، یا وہ ڈبہ ہے، یا وہ کہہ لیں کہ وہ ایک سپیس ہے، اس میں وہ ذات ہونی چاہیے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے عقیدت رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ خشیت اپناتے ہیں، ہمبل ہیں اس کے آگے، وہ اللہ ہے۔ اور اس سپیس میں دور دور تک اور کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی لڑکی ہے، نہ کوئی لڑکا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ ہاں باقی جو اس کے نیچے کے ڈبے ہیں ان میں باقی اس میں ماں باپ ہو سکتے ہیں، اس میں نبی ہو سکتے ہیں، دس از توحید۔ آپ سوچیں کتنا ایک تھن لائن ہے، اگر اس سپیس میں آپ نے کسی اور کو گھسا لیا، سٹار کو گھسا لیا، ہوروسکوپ کو گھسا لیا، تو یہی تو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں اس کو، کانٹراڈکٹ کر رہے ہو، یہ ہے اصل میں بات۔ تو ویسے چلیں یہ جو انگوٹھی والی بات کی، دین اگین اس کی ایک تو دلیل کوئی نہیں جی اس میں یہ پاور ہے، اب وہ دلیل ہی ہوتی فلانے نے کہہ دیا، فلانے نے آزمایا تھا، تو بھئی سنی سنائی باتیں جو ہیں، ہم آج سائنس کے دور میں رہ رہے ہیں، تو آپ تھوڑی سی ایسی بات کریں جو لاجیکل بات ہو، جس کا کوئی ایویڈنس ہو۔ ہمارے پاس الحمدللہ اسلام از اسٹینڈنگ آن اے ویری ویری اسٹرانگ گراؤنڈ،
اسلام جو ہے وہ سائنٹیفکلی بھی ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں لیکن اٹ از دین الفطرہ، فطرہ کو سر حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ چبھتا ہے کہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی خدا کو سبمٹ کریں، اس سے شاید ہمارے اختیارات چیلنج ہو رہے ہیں، لیکن وہی لوگ جو ہیں بعد میں اپنے زندگی کے مختلف فیزز میں آ کے 100 چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں کہ جب مشکل آئے گی تو شاید یہ پتھر میرا کام کر دے، شاید پیسہ میرا کام کر دے، شاید یہ سب چیزیں میری کام کر دیں. تو بنیادی طور پہ میرے خیال سے اس چیز کی باٹم لائن یہی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان سبمٹ کرتا ہے تو انسان کو وہ انڈیپینڈنس مل جاتی ہے کہ آپ کو پھر اور کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا. بالکل صحیح. اور آپ جب بھی کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں خدا کے علاوہ تو وہ چیز کسی نہ کسی پوائنٹ پہ فیل ضرور کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ جب انسان توکل کرتا ہے تو وہ توکل پھر کبھی فیل نہیں کرتا. دیکھیں میں اکثر یوتھ کو بتاتا ہوں کہ اللہ میں اور انسان میں کیا فرق ہے. انسان آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہے نا، بیسٹ ترین فرینڈ، محبت جس سے آپ کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی وہ آپ کی غلطی پکڑ لے گا. یعنی آپ اس کے ساتھ 100 بار اچھا کریں گے نا اور ایک آپ نے کچھ غلط کر دیا، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف ہو جائے. یہ فطرت ہے انسان کی. جیسے ہم یہ پتھر کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں قسمت بدل جائے گی، وہ جو روڈ پر بیٹھ کے ان کو بیچ رہا ہے اس کی قسمت نہیں ابھی تک بدلی. یہی بندہ اگر سوچ لے تو اس پہ بندے کا وہ لوگوں کو لینڈ کروزر دلوا رہا ہے، اس کے اپنے پاس تو لینڈ کروزر ہے نہیں. وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، پھر وہ طوطوں سے بھی کچھ وہ چیز نکلواتے ہیں، پتہ نہیں کیا وہ پرچیاں بند کر کے، اور وہ قسمت، وہ بھی قسمت اس کے پیچھے نا شاید میرے خیال سے یہ ریزن بھی ہے کہ ہسٹری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کسی اپنی سوسائٹی کے بہت کامیاب بندے کا یا مختلف خداؤں کے بت بنا لیا کرتے تھے. تو جب آپ لوگوں کو صرف اس چیز میں بلیو کرنے کا کہتے ہو کہ آپ نے ایک خدا کی ورشپ کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے یا ہم اپنی 5 سینسز سے تو پرسیو کر ہی نہیں سکتے. تو جب ان کو کوئی ایسا آبجیکٹ پکڑاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں چلو یار اس کو ہم فیل تسلی ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ اب شاید ہمارا کام ہو جائے. یہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا مزے کا واقعہ سنایا کہ ان کے کسی ریلیٹیو کو کہیں لے کر گئے ہم. وہ اب جو اسکالر تھے وہ بڑے اوتھینٹک اسکالر تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ مسئلے چل رہے ہیں، انہوں نے کہا اچھا یہ صورتیں پڑھ لو. وہ بڑی اوتھینٹک انہوں نے پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے چیزیں بتائیں. معوذتین پڑھ لو، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ البقرہ پڑھ لو. وہ جب واپس آئیں ان کی ریلیٹیو، انہیں خالہ تھی شاید یا جو بھی تھی، پنجابی میں کہتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ. وہ بڑا حیران ہوا، کہتا کیا مطلب، انہوں نے تو بڑی اچھی باتیں بتائیں. کہتی نہیں، نہ کوئی پانی دیا، نہ تیل دیا، نہ کوئی گولی دی، نہ کوئی تعویذ دیا، یہ تو 2 نمبر مولوی ہے. تو وہ 2 نمبر مولوی اس لیے کیونکہ وہی آپ کے والی بات کہ کوئی وہ فزیکل چیز تو دی نہیں، یہ کیا یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو. تو اللہ معاف کرے اس لیول پہ لوگوں کے عقیدے، لوگ سٹرونگ بننا ہی نہیں چاہتے، لوگ زبردستی جو ہے وہ کہتے ہیں مجھ پہ جادو ہو گیا. اب وہ بچپن میں اگر کوئی بچہ ضدی ہوتا ہے تو ماں باپ جیسے کسی دم کرانے لے جاتے ہیں اور وہ ان کو تعویذ دے دیتے ہیں، اور پھر اگر اس بچے کو اس سے فرق بھی پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بہت پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں نا اس کو. تو یہ تعویذ کا کانسیپٹ اسلام میں ٹھیک ہے؟ تعویذ تو جس پہ قرآنی آیات ہے نا، اچھا اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. گلے میں لٹکانا وہ تو دیکھیں نا کامن سینس کے خلاف ہے نا. وہ جیسے راجہ ضیاء بھائی کہتے ہیں کہ آپ US بھی لٹکا لو، اس میں تو پورا قرآن ہے. آپ کو تعویذ پہ جو ہے سورہ اخلاص لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر میں ایک شیخ کی بات سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کو اگر شفا کے طور پہ بتایا گیا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن نکال لیں گے کہ پہن لیں یا باندھ لیں یا ایسی کوئی چیز کر لیں تو آپ اس صحیح میننگ اگین آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ یہ کہاں سے نکال رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. دوسرا تعویذ ہوتے ہیں بڑے خطرناک، باکسز بنے، لائنز لگائی ہوتی ہیں، لائنز لگائی ہوتی ہیں. آپ نے ہم نے بھی دیکھے، اس میں نمبرز لکھے ہوتے ہیں. وہ تو پیور میجک ہے. ذائچے بناتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. نیومرولوجی بھی میجک کی ایک برانچ ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جو تعویذ پہ آپ مطلب کرتے ہیں قرآن کی آیات اور وہ گلے میں لٹکا دیتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ مطلب وہی بندہ دم کر لے ایسے ہی؟ اور وہی عبداللہ والی بات ہے نا، پلیسیبو افیکٹ. انہیں چین نہیں آتا پڑھ کے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی فزیکل چیز ہمیں دکھاؤ. فزیکل تعویذ ڈالنے سے یہ ہے کہ ایک تو وہ انڈین موویز میں سٹائل نکلا ہوا ہے، جو مسلمان ہے اس نے یہاں پہ تعویذ باندھا ہوا ہے، گلے میں پہنا ہوا ہے. وہ ایک ہیرو دکھاتے ہیں مسلمان، وہ درباروں میں جانے والا. خالص توحید تو دکھائی نہیں نا انڈین موویز نے کبھی. ایک وہ دکھاتے ہیں بھائی لوگ کے ساتھ کوئی بندہ اٹیچ ہوتا ہے، اس نے ٹوپی پہنی ہوتی، اسکال کا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں انڈیا سے وہ فیمس ہوگی نا، ایک وہ بن گیا کہ جی تعویذ پہننا یہ بھی ایک کول ہونے کی نشانی ہے. ہمارے کوئی ینگسٹرز ایم ہی تعویذ ڈال لیتے ہیں گلے میں، یا وہ کالی ڈوری ڈال لیتے ہیں. تو دین اگین اگر تو اس سے کوئی بلیف اٹیچڈ ہے وہ تو پھر شرک ہے، لیکن یہ کہ ویسے ہی پہنا ہوا ہے وہ بدعت ہے.
تو بدعت بھی اور یہ جو گاڑیوں پہ مطلب کالا کپڑا لگاتے کہتے ہیں کالا کپڑا نظر سے بچاتا ہے. جی لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں پیچھے کالا کپڑا لگا جوتی بھی لٹکا دیتے ہیں. جوتی میں تو کالا کپڑا کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ ایک جوتی گلے میں بھی لٹکا لیں اگر اس کی قسمت بدلتی ہے. تو وہی بات ہے نا کہ عجیب و غریب. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں بھی جب ہاروسکوپ میری پرسنالٹی ویک تھی, اس کی وجہ ہے ویکنیس آف پرسنالٹی اور سپرسٹیشنس پہ بلیف رکھنا. اور ہندوز, چائنیز, ویسٹ میں ایون ناک دا وڈ, پتہ آپ کو اس کے بارے میں؟ فرائیڈے دا 13th کیسے کیسے ان کے اومنز ہیں. فرائیڈے دا 13 یعنی ایول, بلیک فرائیڈے, بلیک فرائیڈے 13 سنا سنا ہے جی. بالکل ہمارے یہاں شکر ہے عقل آئی نہیں, یہ جو ہمارے سیل لگاتے ہیں بلیک فرائیڈے لکھ دیتے ہیں, اب بلیک فرائیڈے کر دی اس ہر چیز جو ہے وہ ویسٹ سے امپورٹ کرنی ہے. تو یہ فرائیڈے تو بیسٹ دن ہے پہلی بات. دوسری بات ناک دا وڈ, وہ ان کا کیا عقیدہ تھا کہ جب ان کے ساتھ کچھ اچھا نہ ہو رہا ہو تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ناک دا وڈ, اور ساتھ میں کوئی وڈ تھا اس کو ناک کرتے تھے. اس کا بلیف جو ہے وہ اینشینٹ گریک سے جا کے ملتا ہے. وہ یہ بلیف ہے کہ ٹریز میں گاڈز رہتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ ان کا بلیف ہے. ہر ٹری میں کوئی گاڈ ہے, تو ہم اس ٹری کے گاڈ کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائے. یہی عربز نے کیا تھا. دیکھیں جنز جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرتے تھے ایک دور میں, یہ سورہ جن کی تفسیر میں آتا ہے. لیکن عربز نے کیا کیا, وہ ہر خالی ڈیزرٹ میں انٹر ہونے سے پہلے رات کو اجازت لیتے تھے کہ او جن آف دس ڈیزرٹ پرمٹ می ٹو انٹر. اب آپ خود ڈر رہے ہیں, آپ تو اللہ نے آپ کو جنوں سے خود ہی بتا رہے ہیں آپ سے ڈر لگتا ہے جی خود ہی کہ ہم آپ کو ڈیوائن سمجھ رہے ہیں, ہمیں بلیس کریں, ہمیں پرمٹ کریں یہاں انٹر ہونے کے لیے. تو وہ جنز نے جب یہ باتیں سنی تو وہ ظاہر ہے وہ تو پارٹی کر رہے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر ہے اس پہ حاوی ہو گئے. ہیونگ سیڈ اٹ, اچھے جنز بھی ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے جنز, بڑی بات ہے. اور جنوں میں مسلمان بھی ہیں, لیکن یہ کہ ہم بات کریں ایول جنز کی جو کہ شیاطین اور ڈیولز کی جو ہے وہ کیٹیگری میں آتے ہیں. تو ویسے موویز میں, ٹی وی سیریز میں کانسیپٹس ابھی تک پائے جاتے جی ہیں؟ سر یہ کافی سیریس اس طرح کے کانسیپٹس پائے جاتے ہیں, اور لوگ تو بہت سے یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ چلیں ہم نہیں بھی اگر ان چیزوں کو ایز ریلیجیسلی پہن رہے تو ہم صرف ان کلچرز کے ساتھ تھوڑا سا گھلنے ملنے کے لیے اور ذرا ان کے ساتھ سمپتھائز کرنے کے لیے اگر ان کی چیزیں فالو کر رہے ہیں اور موویز ان کی دیکھ رہے ہیں, ان کے کلچرز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے پھر لوگ؟ بہت اچھا, ان سے آپ پوچھیں کہ لاسٹ ٹائم ڈیوڈ نے عید کب منائی تھی؟ نہیں چلیں ڈیوڈ عید بھی منا لیتے ہیں, اور ہم اگر نہیں, وہ آپ کے ساتھ منا لیتا ہے, الگ سے کب منائی تھی؟ کوئی ایسا بے شرم ڈیوڈ ہے جو مسلمانوں سے الگ ہو کے گھر جا کے عید مناتا ہے؟ وہ تو ہم ہی ہے نا جو ان سے, وہ وہاں بیٹھے ہیں, ڈیوڈ کو پتہ بھی نہیں کہ یہاں پہ کرسمس منائی جا رہی. مسلمان ہولی منا رہے, ہندو کو پتہ ہی نہیں, وہ ہم نے منانی ہے بس. بات اصل میں کہ جس کا یہ ہم نے اس پہ پوری ایک ایپیسوڈ بھی کی ہوئی ہے ایم اے پوڈ کاسٹ, ہر وہ فیسٹیول جو ریلیجسلی ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ منع فرمایا گیا. گھلنے ملنے کے اور بہت طریقے ہیں, آپ انہیں گفٹس دو, ڈیلی دو, کس نے کہا صرف اس فیسٹیول پہ دو, نان مسلمس کے ساتھ محبت کرو, اس میں تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا آپ سے, اس پہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز کے علاوہ آپ دیں. آپ ویسے گھلے ملیں, آپ پیار دیں انہیں, آپ ان کی مدد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سافٹ تھے نان مسلم, اپنا کریکٹر دکھائیں کہ آپ کا کریکٹر کیسا, اور وہ آپ کے دین کی طرف خود آئیں گے. اب کریکٹر کی اگر آپ جیسے بات کرتے, ایک بیٹل آف یرموک میں جب حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جا رہے تھے تو انہوں نے نا ادھر جزیہ لیا ہوا تھا پہلے, تو انہوں نے نا وہ مطلب جو لوگوں کے جزیہ تھا نا وہ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. اب وہ جب پروٹیکشن سے جا رہے تھے تو انہوں نے واپس کر دیا حضرت عبیدہ بن جراح نے, اور حضرت خالد نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس سے کہتے ہیں اگر ہم ان کو یہ دکھائیں گے کہ ہم ان کے پیسے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا اسلام کے بارے میں غلط خیالات آئیں گے. تو جب وہ ان کو دے کر گئے تو لوگوں نے کہا کہ جب آپ جیت کر آئیں گے واپس تو ہم اپنے کنگ کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے, آپ کے لیے دروازے کھولیں گے. ایکسیلنٹ, تو کریکٹر بہت ضروری ہے, بہت ضروری, بہت ضروری, ٹرو. تو مسلمان کریکٹر کی بجائے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم ان کا ہارٹ ون کریں گے. حالانکہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس رائٹ فلسفی ہے. ہم نے یہ رائٹ فلسفی دوسروں کو بھی دینی ہے, ہم نے انہیں سپرسٹیشن سے نکالنا ہے, بجائے کہ یہ کرنے کے ہم ان کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا یہاں سے لے لو, تھوڑا سا وہاں سے لے لو. یہ تو ایک مکسڈ اپ چیز ہے نا, میسڈ اپ چیز ہے, اور پھر آپ بھی, آپ کا مائنڈ بھی جو ہے وہ میسڈ اپ ہو. جیسے ویسٹرن مووی میں دکھایا اوہیجا بورڈ دکھایا جاتا ہے کہ اسے آپ جنس بلاؤ گے, اس سے مطلب بات پوچھو گے وہ جواب دے گا, بورڈ کے اوپر الفابیٹس لکھے ہیں وہ آپ کو جواب دے دے گا. ایسے ہی ہے, بلکہ
بہت سی کنگ فو موویز میں بدھسٹ کانسیپٹ ہوتے ہیں اور بدھزم از فل آف شرک. بدھسٹ کے آپ کانسیپٹس پڑھیں, ایک تو ان کا نروانا کا کانسیپٹ ہے. ان کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ ہیئر آفٹر ہوگی, وہ نروانا پہ بلیو کرتے ہیں کہ بس وہ ہم نے نروانا ہے کہ ہم نے پیک اچیو کرنی ہے. وہ اس کے پھر وہ سٹیجز بتاتے ہیں نروانا کیسے اچیو ہوگا, نبانا بھی کہتے ہیں اسے, نروانا بھی کہتے ہیں. اسی طرح ان کے مختلف وہ اینسیسٹرز کی ورشپ سر کرتے ہیں. نروانا کی ٹی شرٹ تو یہاں پہ بہت لوگ پہنتے ہیں ویسے. نروانا وہ تو ایک بینڈ تھا, کرٹ کوبین وہ مارا گیا بیچارہ ڈرگز لے کے, تو وہ اس لیے شاید نروانا کے اس لیے. ویسے شاید وہ کرما پہ بھی اب بلیف رکھتے تھے. کرما اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. میمز بھی اس پہ بڑی بنتی ہیں. وہ کرما اب کول ہے چونکہ انسٹاگرام پہ آتا ہے اور ہر جگہ آتا ہے, تو اس لیے ہم نے اڈاپٹ کر لیا. شاید تھوڑی غلطی ہماری بھی کہ ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا اپنی یوتھ کو اسلام کے بارے میں, تو جو اویلیبل تھا وہ انہوں نے لے لیا. یہ ویسے ہمیں سوچنا چاہیے, آپ ایز اے یوتھ ماشاءاللہ اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ میں نا ریپرزینٹ کیا کریں پراؤڈلی ریلیجن کو, بی پراؤڈ آف اٹ. آرگیو اگر کوئی زیادہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, وہ پھر آرگومنٹ غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے. بس یہ کہ میسج دے دیا, بتا دیا, سمجھا دیا, کر دیا, لاجیکلی بتا دیا, یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہاروسکوپس میں مسئلہ کیا ہے, تو وہ ان شارٹ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو ویک بناتا ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک بہت فیمس ریسرچ ہے. انشاءاللہ ہم اسکرین شاٹ اس میں بھی دکھا دیں گے ابھی ویڈیو میں. ایک یونیورسٹی کی بہت فیمس ریسرچ ہے کہ وہ لوگ جو ہاروسکوپس پہ بلیو رکھتے ہیں, یہ انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کنڈکٹ کی ہے, وہ لیس انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور نارسسسٹ ہوتے ہیں. نارسسسٹ یہ خود پسند, یعنی آپ کو پسند کرتے ہیں, کسی اور کو نہیں. ہاں, تو یہ ریسرچ سے پروو ان کو ہوتا ہے ہر کوئی میری تعریف کری جائے ہر وقت. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ٹین ایجر اس ریسرچ کو دیکھیں. تو یہ اب سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ لیس انٹیلیجنٹ, لو آئی کیو والے لوگوں کے کام ہے. لیکن یہ کہ عبداللہ نے مینشن کیا کہ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ بس ان کو ظاہر ہے وہ لیول نہیں ہے, وہ نالج بھی نہیں ہے, تو دے جسٹ لائک ٹو نو کہ واٹس گوئنگ آن. سکون مل رہا ہے ان کو, سکون مل رہا ہے, ان کی تعریف ہو رہی ہے تو ان کو اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, یا ایک انٹرپریٹیشن مل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اسلامکلی دیکھیں, نمبر 1 ایک تو وہ ویک بناتا ہے, دوسرا یہ کہ اس میں شرک کے ایلیمنٹس موجود ہیں. بلیٹنٹ کفر تو یہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ سٹارز ہر چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اللہ نہیں, یہ تو بلیٹنٹ کفر ہے. دوسرا ایک چھوٹا لیول ہے شرک کا, ہے وہ بھی شرک اور کفر, وہ یہ ہے کہ آپ کہو کہ نہیں کرتا تو اللہ ہی ہے, لیکن یہ کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری سٹارز کی, اس کا ہم کہتے ہیں آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ یا تو قرآن میں کوئی آیت آئی ہے کہ ہاں سٹارز کی ہم نے یہ ذمہ داری لگائی, یا حدیث ہے, یا کوئی اور آپ کے پاس جو ہے اگر اسکرپچر میں کوئی بات ہے تو وہ دکھا دیں. تو یہ دوسرا والا آلدو مائنر ہے, لیکن یہ کہ یہ بھی ٹائپ آف شرک تو ہے, کیونکہ آپ اللہ سے ایسوسیٹ نہیں کر رہے مس فارچون کو, اور وہ ڈر نہیں رہے اور نہ ہوپ کر رہے ہیں فار گڈ, بلکہ سٹارز اور پلانٹ سے. اور کلیئر کٹ حدیث موجود ہے فارچون ٹیلر کے پاس جو جاتا ہے, کیونکہ فارچون ٹیلر کلیم کر رہا ہے کہ مجھے غیب کا نالج ہے, اور غیب کا علم صرف آپ نے آیت سنائی اللہ رب العالمین کو, ایون انبیاء کو نہیں ہے. انبیاء کو جو ہے وہ عطائی ہے. نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے نا غیب کی خبر بتانے والا. وہ غیب کی خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ وحی سے. بذات خود تو انبیاء کو بھی نہیں ہے. جیسے حضرت عمر کا میں نے سنا ہے کہیں سے کہ حضرت عمر ایک دفعہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے, تو خطبہ دیتے دیتے انہوں نے منہ سے کوئی ایسی بات نکالی جو 2-3 مہینے بعد ہونی تھی, اور وہ انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں مسلمان کارنر ہو رہے ہیں, مطلب ہار رہے ہیں ایک طرح سے. تو 2 مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد سیم ٹو سیم ویسا ہی کانسیپٹ ہوا, تو ان کو پتہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, تو اس سے ان کو کوئی ہیلپ آئی. یہ بہت اچھی آپ نے چیز مینشن کی, مجھے نہیں پتا کتنا اوتھینٹک واقعہ ہے, لیکن لیٹ سپوز ایسا ہی ہے. ایسی اور بھی کچھ چیزیں میں نے سنی ہوئی ہیں. اس کا آنسر یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے الہام. اللہ اپنے نیک بندوں کو کچھ فورسینگ پاور اور ایبیلٹی دے دیتا ہے. نیک ہونے کا ایک جو ہے نا وہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ایک آپ کو بصیرت دے دیتا ہے. وہ بصیرت غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی, لیکن یہ کہ نیک لوگ, حضرت عمر تو بہت لیول پہ تھے نا, ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ بلکہ عین ممکن ہے تھی الہام یا بصیرت کی ایبیلٹی. وہی انبیاء پہ ہی آتی ہے. وہی جو ہے وہ ایک وہی وہ بھی ہے جو بی پر بھی اللہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ سورہ نحل آپ پڑھ لیں, اللہ کہتا ہے بی پر ہم وہی کرتے ہیں. وہ کون سی وہی ہے؟ وہ انسٹرکشنز والی وہی ہے. وہی کا ایک میننگ ہے انسٹرکشنز. لیکن جو غیر نبی ہیں ان کو الہام ہو سکتا ہے, نیک لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کا الہام شریعت نہیں بن سکتا.
مثال کے طور پہ اب کوئی کہے کہ ہمارے فلانے پیر کو الہام ہو گیا ہے کہ یہ ہوگا, وہ ایک بس بات موجود ہے, ٹھیک ہے ہم نے سن لی, لیکن آپ یہ کہیں کہ اس الہام کی بیسس پہ اب تم یہ کرو اور یہ کرو, تو وہ میں نہیں سمجھتا وہ شریعت کا پارٹ ہے. اللہ نے انسانوں کو عقل دیا, وہ عقل کی بیسس پہ جو ہے کریں, وہ بھی دلیل نہیں بن سکتی. ہم مان لیتے ہیں حضرت عمر جیسے لوگوں کو کوئی بات ایسی فورسینگ ایبلٹی کہتے ہیں اسے, فورسینگ پاور اسے کہتے ہیں, ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز ہو, لیکن وی کین ناٹ سے کہ یہ دلیل مل گئی ہمیں کہ ہر ایک کو ہوتی ہے. تو آج آپ کو کیسے پتا ہر ایک کو ہوتی ہے؟ اگر کوئی نیک بندہ ہے فار ایگزامپل, اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے, تو اس کو چاہیے مطلب وہ لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کرے اس کو, کیونکہ وہ غلط بھی اللہ ہو سکتا ہے, تعالیٰ صحیح. بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے یہ تو کبھی بھی کنفرم نہیں ہے نا, اچھا. کیونکہ اس کی کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن تو اللہ سے ہے نہیں. لیکن وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات کہ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی ڈائریکٹ مجھے شریعت بتا ہے, رہا ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے. بات اصل میں ہے کہ اس کو ویسے ہی دل میں کوئی فیلنگ آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے, لیکن ایک یہ خواب آ سکتا ہے, کوئی فورسینگ ایبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ 100% مجھے اللہ کی طرف سے ہے اور یہ میں بتاتا پھر. نبیوں کے تو خواب سچ ہوتے تھے نا. جی. اس کے اندر ایک یہ ایلیمنٹ بھی آتا ہے کہ اگر کسی بھی قوم کے اندر جو کہ اہل دانش ہیں وہ اس قوم کی ایکٹیویٹیز وغیرہ دیکھ کے یہ چیز فورسی کر سکتے ہیں کہ اس رستے پہ رہتے ہوئے اس قوم کے لیے بربادی ہے, اور اگر وہ ان کو اس بربادی سے وارن کر رہے ہیں اور ایک اچھے پیغام کا میسج دے رہے ہیں, تو وہ بھی ان کی ایک انسائٹ ہے, ان کے ایک اچھا ویژن کلیئر ہے, تو اس چیز کا تو پھر ان کو اظہار کرنا چاہیے. یہ تو گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, انسائٹ کی ایبلٹی کہ بندے کو کچھ چیزیں فورسی ہو جائیں, یہ بالکل اظہار کرنا چاہیے. وہ بتائیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا. اور اس کے پاس میں انفیکٹ پاسٹ ریفرنسز بھی ملتے ہیں, اور قرآن میں کہانیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں ایسی ایسی قوموں کو عذاب دیے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی تھیں, تو آپ نے ان کوالٹیز سے بچنا ہے ورنہ آپ کا بھی یہی انجام ہوگا. دس از ویری ڈفرینٹ فرام فارچون ٹیلنگ. فارچون ٹیلرز کیا کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں فیوچر پتہ لگ گیا اور وہ یہ ہے, یہ ہوگا, اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ لہٰذا ہمیں پیسے دو یا ہم سے فائدے اٹھاؤ, جبکہ نیک آدمی تو کہہ ہی نہیں رہا مجھے پیسے دو. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کلیم ہی نہیں کر رہا مجھے, وہ تو کہہ رہا ہے میری ایک فورسینگ ایبلٹی ہے, ہو سکتا ہے ایسا, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, وہ کلیئر کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات وہ آپ کو اللہ سے جوڑ, مقصد کیا ہے اس کا یہ فورسینگ چیز بتانے کا کہ اللہ سے جڑو, توبہ کرو. یہ ہے اصل میں ڈفرینس. اور وہ پاسٹ کے ایکسپیرینسز بتا کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیوچر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, تو ان چیزوں سے بچیں, ان چیزوں سے بچیں. فورسینگ, اس سے یاد ہے سمپسن جو ہے وہ بڑا مشہور ہے, اس کے بارے میں کوئی کمنٹ تبصرہ آپ کرنا چاہیں گے؟ سمپسن جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہ بڑی چیزیں بتاتے ہیں. میں نے بھی دیکھا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا تو اس میں مطلب پکچر ایسی تھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسی, اور وہ ایک طرح سے پاور میں آ گیا تھا, کارٹون میں دکھایا گیا تھا, کارٹون والی چیز ہوئی تھی, سیم ٹو سیم ایگزیکٹ وہی نہیں, ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اس کے بننے کے بعد کی کارٹون, لیکن میں نے جو سنا ہے وہ 2000s میں یا پتہ نہیں 1919s میں بنا تھا. اچھا. تو اور بھی کئی چیزیں جو ہے سننے میں آتا ہے کہ یہ دجالی کارٹون ہے, یہ الومیناٹی وغیرہ بناتے ہیں, ان لوگوں کو واقعی پتہ ہوتا ہے, یا پھر یہ کہ جو بھی پولیٹیکل ایونٹس ہیں بیہائنڈ دا سین وہ ان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, اور وہ اس طرح کے کارٹونز میں جان کے کوئی نہ کوئی ہنٹس دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. یہ کانسپیریسی تھیوریز اس طرح کی کافی زیادہ چلتی ہیں. میں سمجھتا ہوں دوسری والی بات درست ہو سکتی ہے, یہ پہلے سے کیونکہ 100 ایئرس کے ایونٹس شیپ, یہ انہوں نے ڈویژن لکھا ہوا ہے, یہ بہت ڈیپ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں جی کہ یہ ہونے والا ہے, اور وہ ہوتا بھی ہے, کیونکہ ان کے مطابق تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے یہ چیزیں. ایک یہ تھیوری ہے, ایک تھیوری وہی الومیناٹی والی ہے کہ جی اکلٹسٹ ہیں. اکلٹسٹ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اکلٹ سائنسز پہ پوری ایک برانچ ہے, وہ ہے تو سائنس نہیں لیکن یہ سوڈو سائنس ہے جو بھی ہے, لیکن اس میں شیاطین سے رابطے ہوتے ہیں, اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ باتیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں شیاطین. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی والی بات زیادہ درست ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا تعلق ان اینالسٹ کے ساتھ ہوتا ہے جو آلریڈی ڈیزائن کرتے ہیں چیزیں, انہیں پتہ ہوتا ہے. دوسرا ان کی ریسرچ اگر بہت بلا کی ہے تو بہت سی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر آج آپ بایولوجیکل سائنسز میں آپ تینوں ریسرچ شروع کر دیں نا, آپ یہ پریڈکٹ کر دیں گے کہ اگلے 10 سال میں کون سا وائرس آئے گا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ٹرینڈ اس طرف جا رہا ہے, اس وائرس نے آ جانا ہے اور وہ آ جانا ہے واقعی. تو یہ بھی اسی طرح آئی تھنک کہ بہت ویل ریسرچڈ ہوتے ہیں. تو باقی ہو سکتا ہے شیاطین سے رابطے ہوں. میں آپ کو بلکہ ایک مزے کا واقعہ یاد آ گیا, حضرت عمر کے دور میں سچا واقعہ. ایک شخص بڑی عجیب و غریب چال سے آ رہا تھا مدینہ میں جب وہ کیلف تھے. حضرت عمر نے کہا اس کو بلاؤ, اس کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا کہ یا تو تم مسلمان نہیں ہو, ٹھیک ہے,
یا تم فیک کر رہے ہو. اب کیا وجہ ہے؟ تمہاری چال ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک دم غصے ہو گیا, تھوڑا سا انسیکیور ہو گیا, نہیں یہ کیا بات ہے, میں مسلمان ہوں. حضرت عمر نے کہا کوئی تو چکر ہے. اس نے پھر سچ بتایا, کہتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میں ایک سود سیر تھا. سود سیرز کو یہ چیزیں بعد میں بڑا تنگ کرتی ہیں. میں ایک ایسے انسان کو آج بھی جانتا ہوں جو ان کاموں میں ملوث تھا, اس نے توبہ کی, لیکن ابھی تک اسے چیزیں تنگ کرتی ہیں, آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی, کیونکہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا, شرک نہیں کر رہا, وہ تو کہتی ہیں کہ اس کو تو ویسے ہی ہم مار دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. اینی وے, تو حضرت عمر کو اس نے کہا کہ میں ایک سود سیر تھا. حضرت عمر نے کہا اچھا, what is one of the best things or most strangest things your jinni has ever told you. جنی جن کمپینین کو عربی میں کہتے ہیں, فیمیل جنی ہے, جنی مطلب جن کمپینین. تو وہ کہتا ہے کہ ایک بات مجھے یاد آتی ہے اسٹرینجسٹ, وہ یہ کہ ایک بار میرا جن کمپینین, کیونکہ ان کے پاس جنز ہوتے تھے, ایک بار میرا جن کمپینین بہت ڈرا ہوا بوکھلایا ہوا میرے پاس آتا ہے. میں کہتا ہوں کیا ہوا, I have never seen you like this. تو وہ جس بھی شکل یا انسانی شکل میں آتا تھا, جو بھی تھا, یہ ایک الگ بحث ہے. اینی وے, اس نے کہا کہ ہم سب کو اس وقت ڈر لگ رہا ہے اور ہم سب کو اس وقت وقتہ ڈلا ہوا ہے. کیوں؟ بیکاز دیٹ مین ہیز کم ہو از گوئنگ ٹو برنگ لائٹ ان ٹو دا ورلڈ, اور جو چینج کرے گا ساری چیزیں. اور یہ پروفٹ وسلم کے نبوت سے پہلے کا واقعہ. اس سیٹ کہ یہ اسٹرینجسٹ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ جن جو ہے اس کے رنگ اڑا ہوا تھا. اور کس لیے؟ کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از بورن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ساری ڈارکنیس کو, ان اکلٹ سائنسز کو تالا لگائیں گے. 360 بت توڑے, بتوں میں سے آپ کو پتہ ہے شیاطین نکلے تھے. بڑا مشہور واقعہ, حضرت خالد بن ولید نے ایک بت کو توڑا, اندر سے چڑیل نکلی, فیمیل جن, فیمیل ڈیول. جنس تو اچھے بھی ہوتے ہیں, فیمیل ڈیول نکلی. حضرت خالد بن ولید نہیں ڈرے, اس کو بھی مار دیا. تو یہ قرآن میں بھی ہے کہ یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو, دے آر نن بٹ فیمیل جنس, فیمیل ڈیولز, قرآن کی آیت ہے. تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بت سامنے پڑا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے یہی خدا ہے, حالانکہ شیطان جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ ان شارٹ, جسٹ ٹو وائنڈ اپ, یہ شیطان کی ایک اور چال ہے کہ لوگوں کو ہاروسکوپ, اب اس نے نا فلاوری نیم دے کے وہ چیز ہی بدل دی. اس کی ہسٹری کتنی کلیئر ہے. گریک آپ دیکھ لیں ہسٹری کہاں سے آ رہی ہے, الیگزینڈر کے ٹائم سے آ رہی ہے. گریکس نے ڈیفائن کیے یہ اینیملز اور یہ شیپ. سر میں اس کو اس طرح سے بھی ویو کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کرائٹیریا یہ سیٹ کیا ہے کہ کوئی بھی گناہ معاف کیا جا سکتا ہے اگر آپ سچے دل سے توبہ کرو, لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اور شیطان کو کیونکہ اس چیز کا پتہ ہے تو وہ انسانوں کو اس کے اوپر سب سے اسٹرانگلی اٹیک کرتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اپیلنگ لگیں گی, اور آپ کو جو ہے وہ لگے گا کہ یہ تو بہت انٹرٹینمنٹ کا کام ہو رہا ہے. اس لیے بھی آپ کو اس کے لیے زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں شیطان جو ہے اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے. حضرت آدم کے ٹائم سے لے کے اب تک اس کو رگ رگ سے وہ واقف ہے انسان کی. اسے پتہ ہے میں نے کس ایج میں کہاں سے پکڑنا ہے. ابھی سائنس سے بھی پکڑا ہوا ہے اس نے. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں, وی آر ناٹ اینٹی سائنس پیپل. ہم خود سائنس پڑھتے ہیں, ہم سائنٹیفک انوینشن یوز کر رہے ہیں, لیکن سائنس سے پکڑنے سے مراد ہے کہ جب وہ لوگوں کو یہ باور کرائے کہ سائنس, یس سائنس از ون آف دا ویز ٹو ریچ ٹروتھ, یہ ہم بھی مانتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ وے ٹو ریچ ٹروتھ. وہ اس نے یہاں پہ ڈال دیا کہ جو سائنس سے پروون ہے وہی مانو, جو نہیں پروون وہ خدا کا انکار, قیامت کا انکار, ہر چیز کا انکار. یہ بے وقوفی اور ایروگینس ہے. کافی چیزیں تو سائنس بھی پروو نہیں کرتی نا. ڈارک میٹر اب پتہ لگا تو نظر ہی نہیں آتا, وہ آپ نے کہاں سے اس کا پروف کیا ہے آپ کے پاس. لیکن نہیں, وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے نا. ڈیڈکٹیو ریزننگ بھی تو سائنس کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہے. دوسرا اس نے اب یہاں سے پکڑا ہوا ہے, فیشن, گلیمر, کو فلاوری چیزیں ایجاد ہو گئیں, وہ پکڑ لو, اس قوم سے یہ اٹھا لو. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آئیڈل ورشپ آپ کو پتہ ہے کس نے شروع کی تھی؟ عرب میں. ویسے تو حضرت نوح کے دور سے عرب میں کون لے کر آیا تھا؟ سیرہ میں پڑھا آپ نے؟ عمر بن لوہائی, اللہ معاف کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا, کیا معراج کے سفر پہ, بہت اس کو ظاہرہ پنشمنٹ تھی. اور وہ کس طرح لے کر آیا تھا, یو ول بی شاکڈ. سیریا گیا, دماسکس اس دور میں بہت ایک اچھا شہر اور سویلائزیشن تھی. امپریس ہوا ان کی ماڈرنائزیشن سے. اور یہ چیف تھا, بہت بڑا چیف تھا اپنے ٹرائب کا, عمر بن لوہائی. اور اس کی سارے عربز بہت رسپیکٹ کرتے تھے. اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی 100 سال پہلے کی بات ہے.
अमर बिन लोहाई ने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर प्रोग्रेस इन मॉडर्निटी, ये वो। उसने कहा तो बड़ी खूबसूरत कौम है, वो लंबे चौड़े जवान थे सीरियंस जो थे, तो उन्होंने कहा कि फलाना बुत ये हमारी सक्सेस की वजह, बजाय के उनसे वो चीज़ें सीखने के कि ये प्रोग्रेस में कोई साइंटिफिक इन्वेंशंस की हैं या कोई अकल लड़ाई है, इंटेलेक्चुअल क्या है क्या, वो उस बुत को उठा लाया। उसने कहा अब उसकी अकल मारेगी, उसने कहा ये बुत तुम भी इबादत करोगे तुम भी प्रोग्रेस करोगे। आज सेम रवैया हमारा वेस्ट के हवाले से, जैसे शेख खालिद यासीन एक स्कॉलर है, वो कहते हैं कि वी वांट मॉडर्निटी बट वी डोंट नीड द चिकन, वी नॉट नीड टू ईट द चिकन अलॉन्ग विद द बोन्स। हमें बोन्स के साथ चिकन नहीं खाना है, तुम हमें बोन्स के साथ दे रहे हो, वो हड्डियां तुम अपने पास ही रखो, तुम्हारा घिसा पिटा जो कल्चर है वो हम नहीं लेंगे, बल्कि तुम्हें भी करेक्ट करेंगे। अगर कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हो तो वो आप सीख लें, ये नहीं कि वो बुरी आदतें भी आप अपने में डेवलप करते जाएं। हमारा मसला ये है ना कि हमारे आइडल्स नहीं सही बने हुए। मतलब हमारा वेस्टर्न में देखें मूवीज़ में टॉमी शेल्बी हो गया, टॉम हार्डी, ये हमारे हीरोज़ हैं, तो इनके मतलब जो आइडल होता है उसके ऐसे बंदा बनना चाहता है ना, तो हम अपने इस्लामिक मतलब हीरोज़ देखें, सबसे मेन जो मतलब हमारा आइडल होना चाहिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए, उनकी लाइफ फॉलो करें तो सब कुछ है। जी ऐसे ही है, हज़रत उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, सो मेनी पीपल, ये रियल सुपरमैन थे। क्रिश्चियन ने एक बुक लिखी थी, किसी मुझे नाम भूल गया, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप 100 पर्सनालिटीज़ में नंबर 1 पे किया, तो उनसे क्रिश्चियंस ने बहुत आर्ग्यू किया कि आप क्यों उनको नंबर 1 पे ला रहे हैं, आप मतलब हज़रत ईसा को क्यों नहीं नंबर 1 पे ला रहे। तो उन्होंने बताया कि उनके जैसा कोई इंसान आया नहीं, जो उन्होंने हार्डशिप्स फेस की वो किसी ने नहीं की, और उन जैसा वो कैरेक्टर्स उन्होंने अपने शो किया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अमर बिन लोहाई का बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था कि वो चीज़ उठा लाया। अब आज हम भी यही कर रहे हैं कि हम बजाय कि कोई अच्छी चीज़ें ले आएँ, हम कह रहे हैं कि नहीं वो कपड़े कम पहनते हैं लिहाजा तरक्की इससे हुई है। अल्लाह माफ़ करे, हमारी सिस्टर्स जो हैं उनका माइंड सेट बन गया कि मॉडर्निटी, कपड़े रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने का नाम मॉडर्निटी, या शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने का नाम मॉडर्निटी। क्यों? क्योंकि गोरे पहनते। आज गोरे हिजाब करना शुरू कर दें, सारे हिजाब करने, ऐसे ही है। तो ये असल में वीक कौमों की निशानी है। मुझे दुख होता है हम यहाँ किसी की बैठ के किट नहीं लगा लें, हम असल में सिर्फ समझा रहे हैं अपने बच्चों को कि आप लोग पढ़े लिखे हो, इंटेलेक्चुअल हो, आप में बहुत टैलेंट है, प्लीज़ अपने रिलीजन को ओन करें, बी प्राउड ऑफ योर रिलीजन। इस्लाम एक सुपीरियर फिलॉसफी है, इस्लाम दूसरों को देना है जी, बजाय कि आप इस्लाम के बारे में इनकॉन्फिडेंट हो। पढ़ें अपने रिलीजन, लॉजिकली सोचें। अब कुछ यूथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस्लाम भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व कर रहा है, तो मतलब हम ये कर सकते हैं, मतलब वो अपने से इस्लाम को चेंज करी जाते हैं। है ना कि जिस बात की आपके पास प्रूफ नहीं है, खुद कैसे आप कह रहे हैं। हाँ, इज्तिहाद एक चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें जाहिर है कि वो पहले नहीं होती, बाद में वो मसला खड़ा हो जाता है जी। वो इज्तिहाद एक अलग साइंस है, लेकिन हर चीज़ पे इज्तिहाद लगाना वो अपने जहन से आप कर रहे हैं, हर चीज़ को इवॉल्व करा रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ा दुख देती है। मैं चाहता हूँ कि जस्ट सम फाइनल वर्ड्स फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू। एक तो मैं चाहता हूँ कि एक सॉलिड रीज़न आप दें कि वाई शुड वी नॉट गेट इनटू चार्म्स, ओमेन्स, हॉरोस्कोप, बैड लक, गुड लक, ऑल दीज थिंग्स। आप तीनों के नज़दीक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न आपके लिए क्या है जो आपको भी निकाला जिसने इस चीज़ से? दूसरा, एनी एडवाइस टू द टीनेजर्स अपने एज ग्रुप? हम आपसे मैं किससे कहते हैं, सबसे पहले अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों पे आपका यकीन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आपका, मैंने जैसे पहले भी बात की, तौहीद के कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये, और अगर आप इन चीज़ों पे यकीन करते हैं आपके साथ फिर वो बुरा होता है तो आप उसको भी मान लेते हैं। अच्छा, तो इससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, जो उसमें सुकून है ना वो किसी चीज़ में सुकून नहीं है। इसमें आप डिस्टर्ब रहते हैं, हर वक्त अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस आप कहते हैं अगर मैं ये पहले ये कर लेता तो क्या पता मेरा पास्ट अच्छा होता, तो आप इन चीज़ों से बच जाते हैं। दूसरा ये, मैं यूथ को एडवाइस ये करना चाहूँगा कि जनरल एडवाइस ये है कि जैसे बुरे कामों में हमारी यूथ पड़ी हुई है, सिगरेट और ये ड्रग्स और ये नशे वगैरह में, इनसे बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढें और सामने आके अपनी समझें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या, हमने लोगों को सर्व करना है। और आगे उससे कहते हैं हमारा एक, अल्लाह ताला ने हमें एक टास्क दिया हुआ है अपने इस्लाम को किससे कहते हैं फैलाना है और लोगों को सिखाना है। तो मेरी यूथ से यही दरख्वास्त है कि आप लोग मतलब ये बुरे कामों से निकलें और अपने वालिदैन का कहना मानें, और कि उससे कहते हैं
ہر کسی کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں اور Very nice. کیسے کہتے ہیں برے کاموں سے بچیں بس. آپ ویسے O3 میں ہیں کہ اب میں O3 میں پروموٹ ہوں گا, ابھی میں نے ایگزامس دیے ہیں O2 کے, اسلامیت اور اردو اینڈ پاک اسٹڈیز. اچھے ہوئے جی اچھے ہو گئے ہیں لارڈس آف دعا فار یو انشاءاللہ, رزلٹ اچھا آ جائے بس. انشاءاللہ. جی عبداللہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بیسیکلی تو سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ بینگ اے مسلم جو سب سے فنڈامنٹل چیز جس کے اوپر ہماری آئیڈیالوجی سٹینڈ کرتی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے, اور اس میں بھی سب سے فنڈامنٹل بات آتی ہے توحید کی. تو آپ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو بے شک ڈاؤٹ فل لگے, اور یہاں پہ تو ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو سرٹنلی توحید کے کانسیپٹ کے ساتھ کلیش میں ہیں, تو آپ ایک ایسے سینسٹیو ایریا کے اندر کھیل رہے ہیں جس کے اندر آپ کا گناہ کمٹ کرنے کی صورت میں معافی ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر کوئی معافی نہیں رکھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ہر چیز کو اوائڈ کریں, بے شک آپ کا نالج اس کو اس چیز کی اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, کیونکہ ایک اس کے بہت سیویئر کانسیکوینسز آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے سے آپ کو زیادہ پاپولیرٹی ملتی ہے یا لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ آپ اس کے اوپر گیو اپ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کانسیکوینسز برے نہیں ہوں گے, آپ کو اچھے کانسیکوینسز پھر بھی مل سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ گلیمر سیکھ کرنا اور آل دا ٹائم کول بننا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھے میننگ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو شاید لوگ آپ کی ہر بات سے ایگری نہ کریں یا لوگ آپ کو اسٹیریوٹائپ بھی کریں, تو اس میں اتنے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اگر صحیح راستے کے اوپر ہوں گے تو آپ ان سے زیادہ بہتر نتیجے کے اوپر, زیادہ بہتر منزل کے اوپر کھڑے ہوں گے. سو دیٹس وائی آئی تھنک کہ تھوڑا سا یہاں پہ بندے کو بریو ہونے کی ضرورت ہے, کانسیکوینسز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگوں کے اوپینینس کے اوپر پورا اترنا آپ کا مین گول نہیں ہے. آپ اگر بالکل کٹ آف, ایکسٹریم سینیریو بتا رہا ہوں, اگر آپ کو بالکل کٹ آف بھی کر دیا جاتا ہے پھر بھی آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور ہسٹری میں تھرو آؤٹ زیادہ تر لوگ, اگر آپ نے مطلب ویسٹرن ہسٹری بھی دیکھنی ہے تو نیلسن منڈیلا کتنے سال جیل میں اکیلا رہا تھا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تاریخ اس کو کس طریقے سے یاد کرتی ہے. تو ماشاءاللہ. عبداللہ آپ نے A2 کے دیے ہیں؟ جی میرا A لیولز ابھی کمپلیٹ ہوا. کیا کیا تھے سبجیکٹ؟ میرے تھے سائنسز, فزکس, کیمسٹری, میتھس, کمپیوٹر سائنس. اچھے میں اچھے ہو گئے, بس ایک لاسٹ P1 رہ گیا فزکس اور کیمسٹری کا, 10-15 دن بعد وہ ہے. عبداللہ ہمارے ساتھ گئے تھے ایک ٹرپ پہ خانسپور تھا. جی جی مری کے جو اوپر خانسپور ہی ہے نا, خانسپور. وہاں ہم نے اسٹار گیزنگ کی تھی رات میں. مجھے یاد ہے عبداللہ میرے ساتھ تھے کہ مجھے ان چیزوں کا بہت شوق ہے, تو ان کا میرا شوق یہ کامن نکلا, تو میں بہت پڑھتا ہوں اس پہ. اب یہ ایسٹرونومی ہے, یہ اس لیے نہیں تھی اسٹار گیزنگ کہ ہم دیکھیں گے کانسٹیلیشن کون سی بنی ہے اور ہماری قسمت کا حال کیا ہے. یہ صرف اللہ کے سائنس دیکھنا تھا, اور یہ کہ اللہ کی کریشن کو اپریشیٹ کرنا, اور یہ ساری چیزیں تھا. تو ونڈرفل ماشاءاللہ. بلال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ویک بناتی ہیں؟ ڈو یو ریئلی تھنک ویک بناتی ہیں؟ کیونکہ اب جیسے میں پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ سمپل سی بات ہے, آپ اگر آپ کو کوئی غلط مطلب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہونے والا ہے, تو آپ اسی برے کے سوچتے سوچتے آپ اپنا پاس خراب کرو گے, اور وہ ہو جائے گا کیونکہ آپ اسی برے کے بارے میں سوچتے رہو گے. لا آف اٹریکشن. صحیح بات. تو یہ چیزیں مطلب ان چیزوں پہ بلیو ہی نہ کیا جائے تو سب سے بہتر ہے. اگر مطلب اگر آپ اسلام کے فارم بلیور ہو پھر تو آپ کو پتہ ہے شرک ہے. اگر نہیں بلیور تو آپ یہ چیز سوچ سکتے ہو کہ یار آپ کا پاسٹ خراب, پریزنٹ خراب ہو رہا ہے. تو اور اس کے علاوہ یوتھ کو اگر یہ ایک میسیج ہے کہ اپنے آئیڈلس اور ہیروز اگر صحیح کر لیں, مطلب کیونکہ آئیڈلس کو ہی دیکھ کے انسان اپنے آپ کو ویسا بناتا ہے. ابھی ہم ویسٹرن کلچر کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے جیسا بن رہے ہیں. جیسے سگریٹس کو وہ بنا رہے ہیں کول بنانے کے لیے سگریٹس پروموٹ کر رہے ہیں. تو اگر آئیڈلس صحیح ہو جائیں تو بہتر ہو سکتے ہیں. ان کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اب جیسے ایک BTS بینڈ ہے اور ان کی پکچرز, اب آپ میں یوتھ کو دیکھتا ہوں کہ دراز سے یا ڈفرینٹ جگہ سے ان کی پکچرز آرڈر کرا رہے ہیں اور وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. مطلب اتنا ان کو فالو کر رہے ہیں کہ ان کو اپنا اصل مقصد ہی نہیں پتا. بس بات وہی ہے نا ارحم کہ نالج نہ ہو, پھر ہم بھی ایسی بیوقوفانہ حرکتیں کر چکے ہیں. میں بھی اپنے اس میں کرتا تھا, تب سمجھ نہیں ہوتی تھی. تو بس یہی ہے, دعا ہے ان کے لیے, ان میں ٹیلنٹ بہت ہے. انشاءاللہ اچھے بچے ہیں, مجھے امید ہے بچیاں اچھی ہیں ہمارے, امید ہے انہیں سمجھ لگے گی انشاءاللہ, اور اس چیز کو یہ خود نوٹس کریں گے کہ یہ چیزوں سے نکلنا چاہیے اور اسلامک ہیروز بنائیں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ مزید آپ کو بلاتے رہیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.